پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہم جماعت میں جا رہے ہیں۔ جماعت میں جا رہے ہیں۔ پھر وہ مین آفیسر کے پاس لے گیا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ میں نے جماعت میں جا رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ 8 لوگ۔ ٹھیک ہے بھائی نے روانہ کرو، چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ اللہ کے فضل سے لوگوں کے ذہن میں اتنا کام معروف بھی ہو گیا، لوگ اتنا جان بھی گئے کہ جماعت کا نام لو تو آپ کو چھوڑ دے۔ اللہ ہر شر میں سے خیر نکال دے۔ اللہ ایسے قدرت والے ہیں جو ہر خیر سے شر نکالے، ہر شر سے خیر نکالے۔ تو لوگوں کے ذہن میں بڑی شر بن کر یہ چیز آئی تھی، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے لوگوں کو کے سامنے معروف کرا دیا۔ ہمارے کسی وجہ سے واپسی ہو گئی تھی سعودی سے آنے کے بعد، لبنان جانے کے لیے ہم ہندوستان آ گئے۔ یہ تو بمبئی کے ایئرپورٹ کا واقعہ ہے۔ دہلی کے ایئرپورٹ پر جب لبنان جا رہے تھے، لبنان کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، تو وہاں جانے کو لوگ بہت اجنبی اور بہت عجیب و غریب نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے کہ بھائی آپ لوگ لبنان کس سے آئے۔ امیگریشن پہ روک دیا انہوں نے، تو ہم پرانی ہدایات بھول چکے تھے۔ ہمیں نظام الدین سے ہدایات یہ تھی کہ آپ کو کہیں بھی روکیں تو سچ ہی بولنا اور کچھ نہیں کہنا۔ کوئی کہیں بھی روکے کسی بھی امیگریشن پر کسی بھی ملک میں، وہ کہنا کہ ہم جماعت میں جا رہے ہیں۔ اب وہ ملک کے حالات تھوڑے سخت تھے، وہ ملک کے لوگوں کی رہبری تھی، انہوں نے کہا تھا بھائی 3 ہی بات کہنا بس مجھ سے، اس سے زیادہ نہیں کہنا، کہ ہم لبنان میں طرابلس شہر جا رہے ہیں اور مسجد تہنال جا رہے ہیں، شیخ ولید طربوش کے پاس جا رہے ہیں۔ اب ساتھیوں کے ذہن میں یہی تھا، انہوں نے اس سے مزید سوال کر لیا کہ بھائی کیوں جا رہے ہیں؟ ایک ساتھی نے کہا کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بہرحال روز میں علم حاصل کرنا بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ لاؤ پھر تعلیمی ویزا لاؤ۔ دوسرا ساتھی کے پاس گیا، بولے میں کیا بولوں؟ تو اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں گھومنے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بیروت تفریحی جگہ ہے، لبنان تفریحی جگہ ہے، دونوں کو کنارے کر دیا۔ ہمارے مولانا عبداللہ صاحب پر درج رہے، کہتے ان سے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو آپ؟ کیوں جا رہے ہیں؟ جماعت میں جا رہے ہیں۔ کہاں بھائی؟ ٹھیک ہے تب کچھ تعلیم والوں کو بھی بتا دیا، پھر ان کو سب کو روانہ کیا۔ میں نے کہا بھائی سب ہمارے ساتھی ہیں، سب آپ کو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے پھر سارے جاؤ۔ اللہ کا فضل ہے، ماحول تو بہت خوف کا ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ پر 8 لوگ جماعت پہ جا رہے ہیں، ان کی ایک مخصوص ہیئت ہے، مخصوص لباس ہے اور بیگ وغیرہ، وہ سب دیکھ کر ایک ایسے ماحول میں عجیب محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ یہ کہہ دیں کہ میں جماعت میں جا رہے ہیں تو پھر کوئی پریشانی نہیں۔ بعض ملکوں میں تو ایسا ہوتا تھا، اترتے ساتھ ہم موریتانیہ جب گئے، کئی ملکوں سے ہوتے ہوئے گئے، کئی فلائٹ تبدیل کر کے گئے، لیکن جب ہم موریتانیہ پہنچے تو ایئرپورٹ پر استقبال شروع کیا ہمارا ایئرپورٹ والوں نے۔ بھائی وہ کہنے لگے دعات اہل دعوت، کچھ نہیں، وہ کہیں پہ روکتے نہیں تھے، بھائی آگے بڑھو آگے بڑھو۔ ہمارا ایئرپورٹ سے ہم لوگوں نے استقبال شروع کر دیا۔ امیگریشن میں کھڑے ہوئے ہیں تو جیسے کسی عمومی کاؤنٹر پہ کھڑے، کوئی بات ہو رہی ہے، وہ ہم سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں، بھائی سفر کیسا رہا؟ اچھے ہیں آپ لوگ؟ جماعت میں آئے ہوئے ہیں؟ ماشاء اللہ بہت اچھی بات۔ تو ایئرپورٹ سے ہمارا اپنے بہت شاندار پہلے جو ایئرپورٹ کا خود عملہ تھا، انہوں نے ہمارا استقبال کیا۔ تو اللہ کا یہ احسان ہوا، اللہ کا کرم ہوا کہ بظاہر تو اتنی بڑی شر بن کر عالمی سطح پر یہ چیز وجود میں آئی تھی، اور باطل کا مقصد اس سے کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ کسی طرح دین اور دین کی محنت کرنے والوں کو بدنام کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شر سے اتنی بڑی خیر نکال دی کہ لوگوں کے سامنے حقائق کھل کر آ گئے، پتہ چل گیا کہ یہاں کچھ نہیں ہے۔ کہنے لگے وہ کہ بھائی یہاں کے لوگ
زمین سے نیچے کی اور آسمان سے اوپر ہی کی بات کرتے ہیں، باقی ان سے انہیں دنیا سے کچھ لینا دینا۔ ہمیں پتہ چلا تھا ہم لوگ جب ان احوال میں گئے تھے تو جو امانت کا نظام الدین میں جو امانت کا وہ ہے روم ہے، امانت روم یعنی جہاں پر مالیات کا حساب ہوتا ہے، حضرت مولانا یوسف سلونی صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ پایا، میرا خیال ہے ان سے پڑھا دیا، وہ ابھی موجود ہے اس میں۔ ان کی اہلیہ کی بہت طبیعت خراب ہے، بہت زیادہ تو وہ اس امانت روم کے ذمہ دار ہیں۔ ان سے پوچھنے آئے وہ لوگ بھائی آپ کے مالیات کا کیا ہے؟ اصل ان کا یہی مقصد تھا، وہ ایک نظام کا اندازہ لگاتے ہیں کہ بھائی روزانہ یہاں 4-5 ہزار لوگ آتے ہیں، ان کا کھانا ان کا رہنا، اور پھر یوں نہیں کہ وہ 5 ہزار لوگ آئے اور رہ گئے، وہ ہر دوسرے تیسرے دن بدلتے ہیں، دوسرے 5 ہزار آتے ہیں، دوسرے 6 ہزار آتے ہیں، تو ان کا انتظام اور یہ تو ان کے کمرے میں داخل ہوئے، کہا بھائی آپ ہیں محاسب؟ کہ جی میں ہوں۔ کہاں نکالو آپ کا لیپ ٹاپ اور آپ کا سارا حساب کا ہے، یعنی پوچھیے آپ لوگوں کو کیا پوچھنا ہے، حساب پوچھیے آپ۔ کہا ہمارے پاس کوئی لیپ ٹاپ تو ہے نہیں اور کوئی حساب کا اس طرح ہمارا کوئی نظام تو ہے نہیں، باقی کیا حساب ہے ہم حساب دیں گے آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ لاؤ پچھلے سال کا اور پورا سال کا حساب نکالو، تو انہوں نے پرانے گھر پڑے ہوئے رجسٹر اندر سے نکالے، بھائی دیکھو یہ ہمارا جو رجسٹر ہے اور یہ حساب بہت سیدھے سادے آدمی ہے، بہت جانتے ہیں لوگ، ان کو دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں تو وہ کوئی پہچان بھی نہیں پاتا، بہت کئی علماء سال لگا کے بھی چلے جاتے، انہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہی مولانا یوسف سلونی صاحب بیٹھے رہتے دروازے پر ہی۔ تو انہوں نے بہت سادے انداز میں بلا کسی خوف و خطر کے اور بلا کسی مرغوبیت کے انہوں نے جواب دیا کہ یہ سب حساب ہے ہمارا۔ ارے بھائی پورا صحیح سے حساب نکال کے تو کہا یہ پورا صحیح سے حساب ہے، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ملے گی، سارا پورا حساب ہے، باقی اور حساب چاہیے تو میں آپ کو زبانی بتا دوں گا حساب۔ ان کی عمر میرے خیال سے 90 کے قریب ہوگی، 85 کے آس پاس ان کی عمر ہے۔ تو پھر ان سے کہا کہ آپ کا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے گھر بتایا، مرکز کے قریب میں بالکل معمولی سا، ہم گئے گھر میں، معمولی سا گھر ہے۔ آپ کی تنخواہ کیا ہے؟ تو ہماری کوئی تنخواہ نہیں۔ آپ کا نمبر دے دو، میرے پاس فون نہیں ہے۔ اللہ کی شان، ان کے پاس بھی فون نہیں ہے، ان کے بیٹے کے پاس بھی فون نہیں ہے، ان کے بیٹے وہاں کے مدرس ہیں یہ ہے، اور اس وقت ماشاء اللہ اللہ نے بہت قبول کیا ہے۔ پہلے مدرسہ امینیہ میں پڑھاتے تھے دہلی میں، اور کاشی پور میں پڑھاتے ہیں مرکز کے مدرسے، بہت بڑا ہے۔ ان کے پاس بھی فون نہیں ہے، ان کے پاس بھی فون نہیں۔ کہا آپ اس عالمی مرکز کے محاسب ہیں، سارا حساب آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس فون نہیں ہے؟ وہ فون نہ سننے سے تو اتنا چونکے اور اتنا متاثر ہوئے جس کی کوئی حد نہیں۔ آپ کی کوئی تنخواہ نہیں ہے؟ کہا نہیں، میں اس طرح کوئی باقاعدہ تنخواہ ہے کسی کی نہیں۔ آپ کا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ کہا اللہ اپنی قدرت سے چلاتے ہیں، چل جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا صاحب کو چلیے بھی آتا ہے، بڑے ہدیے والے والدین ہیں، یہ بھی بڑا یہ بھی کہا چلیے بھی آتا ہے۔ اچھا، وہ لوگ اسی سے اتنا متاثر ہو گئے کہ ان کا آدھا اشکال، چونکہ وہ سارا معاملہ جڑا ہوا تھا حساب سے، سارا اشکال تقریباً اسی سے ختم۔ پھر انہوں نے بڑوں کا بھی جو ہے ان کے بھی اکاؤنٹ کا اور ان کے بھی سارے اس کا حساب کتاب دیا، لیکن انہیں کچھ ملا نہیں۔ تو وہ یہ بھی کہتے تھے جس وقت انہوں نے بڑا وہ کیا تھا، بڑا چھاپا مارا تھا، تو اس وقت ان کا یہ کہنا تھا باقاعدہ کہ بھائی ہم تو مجبور ہیں اور ہم معمور ہیں، ہم سے جو کہا جا رہا ہے ہم کر رہے ہیں، ورنہ ہم تمہیں جانتے ہیں، پہلے سے بھی جانتے تھے لیکن اب تو جان گئے کہ تم لوگ کچھ نہیں اور تمہارے پاس کچھ نہیں۔ تو اللہ کا بدل اور احسان ایسا ہو گیا، باقی کچھ بیچارے ایسے جو ہے شرپسند عناصر تو ہوتے ہی ہیں، اللہ نے ہدایت دے کہ جن کا مقصد ہی یہ نہیں ہے کہ کوئی تنظیم صحیح کر رہی ہے یا غلط کر رہی ہے یا کوئی جماعت سے کام صحیح ہو رہا ہے، انہیں تو بس
اسلام ہی سے اور دین سے ہی اور علم سے ہی اور دعوت سے ہی سرے سے وہ ہے. تو اللہ کے فضل سے کسی علاقے میں کسی ایئرپورٹ پر کہیں پر بھی ہم جب موریتانیہ گئے تو ہم تقریباً 3 ہوائی جہاز ہم نے تبدیل کیا. ہر جگہ پر ایمبیشن پار کرنا ہوتا تھا. سوڈان سے واپسی آئے موریتانیہ سے سوڈان آئے تو 3 ایمبیشن پار کیا. 3-4 ملکوں سے ہو کر آئے. وہ کہیں پر بھی اللہ کے فضل سے اس طرح انہوں نے جماعت کی وجہ سے پریشان کیا ہوا. اللہ کا احسان ہے. ایسا نہیں, اللہ کا بہت فضل ہے, بہت احسان ہے. بہرحال ہماری جماعت موریتانیہ پہنچی. موریتانیہ ایک اینجل ملک ہے, افریقہ کے مغربی کنارے پر واقع ہے. بڑا اینجل ملک, معروف ملک ہے. وہاں کے مراکش کے بھی حدود پر ہے, جزائر کے بھی حدود پر ہے. اس کا علم عالم عرب میں بالخصوص اور عالم اسلام میں بالعموم انتہائی معروف. خلیجی ممالک کے جو عرب ہیں یا علماء ہیں وہ ایک ہی نام سے متاثر ہوتے ہیں, شناخت شنتی کی لوگ. یہ جو موریتانیہ کا علمی نام شنتی, ایک کتاب بھی ہے ضوء البیان, شیخ محمد الامین شنقیطی کی ضوء البیان کی تفسیر القرآن بالقرآن ہمارے مدرسے میں رکھی. تو وہ ان کا علاقہ ہے. وہاں کا علم بہت معروف ہے اور وہاں کے علماء بہت معروف ہے. ہم تو ان کا علم دیکھ کر اتنا متاثر ہوتے تھے جس کی کوئی حد نہیں. تاکہ اللہ نے ان کی زندگی میں بہت رکھی. مال بھی ہو, اسباب بھی ہو, تو بھی زندگیاں بہت سادہ, بہت سادہ. کوئی وہ زینت کو اور کسی بھی طرح کے کی بناوٹی چیزوں کو پسند نہیں کرتے. زمین پر بیٹھنا, ریت پر بیٹھنا نہیں پسند کرتے. غریب آدمی ہو, مالدار آدمی ہو, سب ریت پر بیٹھے. طلبا ریت پر بیٹھے. ہمیں پسند تھا کہ بھائی ہم لوگ زمین پر بیٹھتے ہوں, بیٹھ کر پڑھنے والے لوگ ہیں تو وہ لوگ ریت پر بیٹھتے. ان کے اساتذہ بھی یعنی وہ يتفجر العلم من جوانبهم من أعضائهم ومن أبصارهم ومن حركاتهم وسكناتهم. ایک مدرسے گئے ہم وہاں پر, المحضرۃ البخاریہ, وہاں کے مدرسے کو محضرہ کہا جاتا ہے, حاضرۃ العلم. وہاں قرآن درس کا مدرسہ اور پورے ملک کے اعتبار سے علمی سب سے مضبوط مدرسہ مانتے ہیں. تقریباً 25 ممالک کے طلباء اس میں تھے. اور اسی ساتھی سے یعنی یورپی ممالک کے, اٹلی کے طلباء, امریکہ کے طلباء وہیں کے اثر تقریباً, اور وہ اس مجاہدے میں اور اس تنگی میں علم حاصل کرتے. ایک اپنے اٹلی کے طالب علم کو دیکھا, جوان 20-25 سال کا, اور پورا چہرہ اس کا مچھر نے کاٹ دیا اور وہاں کی ریتوں سے پورا چہرہ لال سوجا ہوا اور بیٹھ کے محنت کرتا تھا. اتنا محنت کا کوئی نگراں نہیں, کوئی مقررہ نصاب نہیں, اور کوئی گھنٹوں کا باقاعدہ نظام نہیں. جس طرح ہم اپنے اکابر کے بارے میں سنتے تھے, ایک کتاب لے لی, اسے ختم کیا سال بھر میں, 1.5 سال میں, پھر دوسری کتاب لی, اسے ختم کیا. کتاب کو اس طرح یاد کرتے ہیں, سبحان اللہ, ہم نے بہت عجیب دیکھا. تسبیح لیتے ہیں سلطانوں کی, ایک سطر کو 100 مرتبہ پڑھتے ہیں. حافظہ بھی اللہ نے انہیں غضب کر دیا ہے. ہم تو پہلے یہ سنتے تھے جب وہاں گئے نہیں تھے کہ ان کا حافظہ بہت غضب کر, لیکن پتہ چلا کہ اس میں کشف کا بڑا دخل ہے. ایک سطر کو 100 دفعہ دہراتے ہیں, 100 دفعہ. یعنی جنون کے حد میں وہ ایسا, کیا حفظ کا بچہ ہمارے مدرسے کا یا کسی مدرسے کا حفظ کا بچہ کیا محنت کرے گا جو وہ محنت کرے گا. ہم نے دیکھا اندر پہنچے تو ان کی چھٹی کا وقت تھا, چھٹی ہونے والی تھی 1 ماہ کی, کوئی امتحان نہیں ہے اس وقت. ان دنوں میں آخری 2-4 دن ملے, ان دنوں میں وہ ایسا پڑھتے تھے جیسے دارالعلوم کے داخلے کے وقت طلبا 3-4 مسجدوں میں پڑھتے ہیں. داخلے کے وقت جو دن رات کا ماحول ہوتا ہے, عمومی امتحان نہیں, داخلہ امتحان. عمومی امتحان میں اس درجے کا ماحول نہیں ہوتا. دارالعلوم کے داخلے کا جو عموم ہے بلا مبالغہ بنتا, بلا مبالغہ. اس درجے محنت سے پڑھتے ہیں, درجے محنت سے پڑھتے ہیں. کسی کو ایک 16 سال کے لڑکے کو ہم نے پکڑا, تو وہ شعر بہت معنی, شعر کے بہت معنی ہیں. شعر و شعراء فی بلدان میں بہت معروف چیز ہے.
میں نے کہا انشد من ابیات عبداللہ بن رواح القلوب. میں نے کہا ہاتھ من ابیات علی بن ابی طالب من حسان بن ثابت كعب بن زبير لبيد من معلقة الأعشى من معلقة العنترة من محلقة امرئ قيس من ديوان المتنبي من ديوان الحماسة من دیوان نازلت الزبیان. میرے ذہن میں جتنے شعراء تھے سب کا نام لیا. وہ اللہ کا بندہ 16 سال کا جوان لڑکا بچہ چھوٹا بچہ وہ کہیں نہیں رکا. ایک دیوان شروع کرتا میں اسے کہہ رہا تھا بھائی دوسرا پڑھو تیسرا پڑھو چوتھا پڑھو. اس درجے اللہ نے انہیں صدور ہو مناجر ہو اس درجے اللہ نے انہیں غضب کا حافظہ دیا. اس کے پیچھے ان کی محنت کا بھی دخل ہے. ایسا وہ سناتا رہا. ایک عام جماعتی ساتھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے. ہم بیان سے فارغ ہو کے اس کے پاس بیٹھ گئے جیسے ایسے بات چیت ہونے لگی. میں نے کہا خیریت سے ہو کیسے ہو. میں نے کہا کچھ آپ شیخ شاعری جانتے ہو. کہاں اس نے میرا 2 گھنٹہ لے لیا. یہ نہیں سناتا رہا. ایسے ہی عام ساتھی میں سمجھا ہماری جماعت سے ایک صاحب آ کے جڑے 24 سال کا لڑکا تھا. گاڑی وغیرہ پہ ڈرائیور تھا. ہم سمجھے کہ کوئی دیہاتی ہے آ کے جڑ گیا. وہ ڈرائیور بھی تھا آ کے جڑ گیا. اب جب سارے اعمال ہو جاتے تھے تو انفرادی وقت میں وہ ایک کونے میں بیٹھ کے کچھ گنگناتا رہا. کیا گنگنا ہے اس کے قریب گئے تو وہ شعر پڑھ رہا ہے اور جاہلیت کے دواوین کبھی جو ہے لوگ ایسا پڑھتا ہے. اور وہ جیسے معلقات پڑھتے نا کا آشان طرح کا معلقہ وہ ان کے دواوین یاد کرتے. صرف معلقہ نہیں ان شعراء کے مکمل دواوین یاد کرتے ہیں. ان کے جو شعراء ہیں ان شعراء کا کلام یعنی قرون متوسطہ کے یا قرون اولیٰ کے بھی شعراء کے کلام سے نہیں ملتا. جاہلیت کے دور کے جو شعراء ہیں نا ان سے ان کا کلام ملتا ہے. میں نے کہا بھائی ہم نے یہ سمجھا کہ بھائی وہ اسے شعر یاد ہو گئے تو وہ شعر گنگنا ہے. پھر ہم نے یوں کہا کہ اس نے 2-4 شعر پڑھے. میں نے کہا بھائی اس کی وضاحت کرو. تو اس نے تشریح شروع کی. اس پہ جو ہے لغوی تحقیق اس کی سربی تحقیق اس کے جتنے بھی مواقع استعمال ہیں اس لفظ کے اور یہ لفظ قرآن میں یہ لفظ حدیث میں کہاں آیا دیگر شعراء نے اس لفظ کو کہاں کہاں استعمال کیا. ایسے اس نے 10 20 3-4 دن ہمارے ساتھ رہا. ایسے بے شمار اشعار کی تشریح کرتا. کچھ بھی کھولتا پڑھتا اس کی تشریح ایسی تفصیل سے تشریح کرتا تھا جس کی کوئی حد. وہاں ہمیں بڑے ایک شیخ ملے شیخ ابا. وہاں بحث قرار دیے جاتے ہیں پورے ملک کے اعتبار سے. ساری دنیا کے لوگ ان کے پاس اجازت دینے کے لیے اور علم سیکھنے کے لیے. وہاں عالم اسے شمار کیا جاتا ہے. ہم تعارف کراتے تھے کام آتے تھے کہ علماء کی جماعت ہے. ہم تعارف کراتے علماء کی جماعت ہے. 1-8 ہفتے کے بعد ایسا احساس ہوا کہ یہ لگتا ہے کچھ بہت زیادہ اور گھوڑنا پر ہو رہا ہے کہ بھائی ہم علماء کی جماعت ہے. وہاں عالم 20 سال 25 سال پڑھنے کے بعد بھی وہ عالم نہیں شمار کرتے. ان کے یہاں عالم وہ ہے جو کتابوں کا اس طرح حافظ ہو جائے کہ کوئی چھوٹی بڑی ان کا فقہ مالکی ہے. فقہ مالکی کی جو ان کی کتابیں ہیں ایک ہے متن ابن عاشر ایک ہے متن اکبری ایک ہے رسالہ ابن ابی زید القیروانی مختصر الخلیل. یہ کتابیں اسے حفظ ہو جائے. نحو میں منظومہ اجرومیہ الفیہ ابن مالک شرح میں لامیۃ الافعال. اسی طریقے سے منطق میں السلم المنور. اسی طریقے سے بلاغت میں ایک منظومہ ہے میرا نام ذہن میں ملا عبدالعقود الجمان سیوطی کی. یہ سارے جب تک حفظ نہ ہو جائیں اور اسی طریقے سے مصطلح میں جو ہے الفیۃ العراقی یہ ساری کتابیں اور اس کے علاوہ بہت سی کتابیں اس میں جو جس ذوق کا ہوتا ہے وہ مزید کتابیں اور مزید فنون کی کتابیں آتی ہیں. یہ ساری کتابیں حفظ ہو اس طرح حفظ ہو کہ صرف کتاب حفظ نہیں اس کی تشریح بھی حفظ اس کی پوری
تفصیل وہ حفظ، اس کے بعد وہ کسی کو مولوی شمار کرتے ہیں. اگر کسی نے کتاب دیکھ کر پڑھایا تو وہ ان کے یہاں عالم ہے. ان کے یہاں ہم نے ایک کسی بھی مدرسے میں کتاب دیکھ کر پڑھانے والا نہیں ہے. کتاب دیکھ کر پڑھاتے ہوں اس کا خیال نہیں. ایسا علم ہے، ایسا علم، ہم بہت متاثر ہے. ہماری اللہ کا فضل ہے، وہ ہم لوگوں سے بھی بہت خوش رہتے تھے. ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھو ہمیں علماء کی جماعت کہا جاتا ہے، یسمى جماعۃ العلماء. اما بالنسبة لنا فكلمة العالم كلمة رخيصة، وأنتم عندكم العلم له أهمية. نحن عندنا لو درسنا 10 سنوات وأصبحنا علماء. تو وہ لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہے وہاں پر، لیکن حدیث کے فن میں اس درجے کی گہرائی گہرائی یا حدیث کے فن میں اس درجے کی توجہ ان کے یہاں نہیں. کتب ستہ اس کے پڑھانے کا رواج نہیں. حتیٰ کہ وہ مالکی ہیں اور فقہ مالکی میں انتہائی ٹھیک ہے. جیسے ہمارا ہندوستان فقہ حنفی میں انتہائی ٹھیک ہے اور انتہائی مضبوط ہے، اسی طرح وہ فقہ مالکی میں انتہائی مضبوط ہے. ذرا آگے پیچھے نہیں ہوتے، ذرا یہاں وہاں نہیں ہوتے. کچھ لوگ بیچارے جو دوسرے قسم کے آگے، ان کے یہاں حدیث کا کچھ کے پہلو پر نظر کم ہونے کی وجہ سے یہ لوگ تھوڑا تشویشیں پیدا کرنے لگے. ورنہ تو جو اثر وہاں کے پرانے قسم کے علماء ہیں اور ان کے پاس علم حاصل کرنے والے لوگ، ان کے یہاں ذرا بھی جو ہے اپنے مذہب میں یہاں وہاں ہونے کا کوئی مزاج نہیں. بالکل مضبوط ہیں اور پختہ ہیں اور بہت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے شاگردوں کے جو اقوال ہیں اس کے بہت ماہر ہوتے ہیں. ہمارے مذہب میں عمل علی المدینہ کیا ہے، قول مشہور کیا ہے، قول راجح کیا ہے، یہ سارے اقوال کے بہت ماہر اور بہت مضبوط ہوتے ہیں، پختہ کار ہوتے ہیں. لیکن حدیث کے موضوع میں وہ ہماری جماعت کی بہت قدر ہے. بھائی آپ لوگ کتب ستہ پڑھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس اس کی اجازتیں ہیں آپ کے مشاہد سے، آپ کے علماء سے، تو وہ اپنی اچھا تواضع ان کے پاس ہے. ان کے علماء، ان کے فقہا یعنی فقی، واقعی جو فقی ان کے یہاں، ان کے شعراء، ادبا، ادیب 1 سال 2 سال ادب کا تسلسل ادب کیا ہوا ہے، سال ہر سال عربیت میں لگایا ہوا، وہ حدیث کی اجازت دینے کے لیے ہماری جماعت کے پاس آتے ہیں. کہتے تھے بھائی آپ حدیث میں ہمارے امام ہیں اور آپ ہمارے جو ہے حدیث میں بڑے ہیں، آپ ہمیں حدیث کی اجازت دیں. تو ہم لوگ کی حیثیت، لیکن بس اپنے اللہ ہمارے مشائخ کو جزائے خیر دے. ہمارے جتنی دعائیں ہوتی تھی دارالعلوم کے مشائخ کے لیے، ہمارے اکابر کے لیے، اور اس پوری فکر کو چلانے والے ہمارے جتنے اکابر ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تک موجودہ سارے اکابر کے لیے، ہمارے دارالفلاح کے مدرسے کی بھی ہم لوگ مستقل یاد کرتے تھے اپنے اساتذہ کو جنہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا کچھ سکھایا. خوب دعائیں دیتے تھے. ہمیں تو ایسا احساس ہوتا تھا کہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں. وہ ایسا ہوتا تھا ہمارا کوئی ساتھی اگر لوگ کتاب پڑھ رہے ہیں حدیث کی، منتخب ہے ریاض الصالحین ہے، ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی تو 20 لوگ میں عموم سے آتے تھے مسجد میں. وہ عربی میں کوئی بیان کرے 10 غلطی کرے 50 غلطی کرے، وہ کوئی نہ ہنستا تھا نہ کوئی اس پر اعتراض کرتا تھا. اگر حدیث پڑھتے ہوئے کسی نے کوئی غلطی کر دی، کیونکہ وہ عربیت کے ماہر ہیں، ان کا عام آدمی بھی ماہر ہوتا ہے. وہاں ہم نے میرا خیال ہے کسی کو جاہل نہیں پایا، یعنی عامی آدمی کی بات جاہل نہیں پایا. ہر کوئی اپنے دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں، فقہ کی 1-2 کتابیں پڑھ لیتا ہے، اپنا دین جان لیتا ہے. عام مطلب پورے قرآن کے بہت سے لوگ حافظ ہوتے ہیں، 50% لوگ 40% لوگ پورے قرآن کے حافظ ہوں گے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. باقی لوگ کچھ نہ کچھ 2 پارہ 4 پارہ 5 پارہ 6 پارہ وہ عام مطلب انہیں یاد ہوتا ہے، تو وہ حدیث کی غلطی نہیں برداشت کرتے. کسی نے بھی غلطی کیا تو 20-25 رکنے بیک وقت مسجد میں جو مصلیان اور مقتدیان نماز پڑھنے آئے ان کی جانب سے آ جاتے. تو ہم لوگوں کو جو ہے بہت اچھے سے جو ہے اس کو دیکھ کر مطالعہ. اگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ساتھی مطالعہ کر کے گیا اب وہ طباعت ہی کی غلطی ہے تو وہ اسے ہی بن جائے. تو طباعت کی غلطی اس نے وہ اعراب پڑھ دیا اب وہ فوراً ٹوک دے. بہت اللہ نے علمی استحصال دیا، لیکن حدیث کے باب میں بہت قدر ہے. حدیث کے باب میں اچھا یہ ساری چیزیں ہم جب ابھی جب سال میں جا رہے تھے تو جانا ہوا حضرت محتمین صاحب کے پاس آ کر ملاقات کی. محتمین صاحب نے دکھایا میرے پیر میں چھوٹ بھی تھی تو محتمین صاحب اللہ نے میرا حضرت بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ایسا بھی ہدیہ دیا
پھر کہنے لگے، میں نے کہا کچھ مسئلہ حضرت فرمانے لگے کہ بھائی ایک بات میں کہہ، ایک تو اخلاص کی حیثیت کی، دوسرے کہا کہ ایک بات میں کہہ دیتا ہوں، تم دنیا کے کسی بھی ملک میں جانا، دنیا کے کسی بھی ملک میں جانا، کہیں متاثر نہیں ہونا، تم دارالعلوم کے فرزند ہو۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے بر صغیر کے علماء کو جو علم و تقویٰ دیا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ملے، کہیں نہیں ملے گا۔ حضرت ہمارے شیخ بھی ہیں، بات سنی، بہت ہمت بھی ملی، لیکن ایسا دل میں خیال رہا کہ دنیا تو بہت بڑی ہے، اور کتابیں جو پڑھتے ہیں ہم لوگ کے یہ فلاں عربی محقق ہے، یا حدیث کی کتاب کے، اور یہ تفسیر کی کتاب کے فلاں محقق ہے، فلاں محقق ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں یقیناً، لیکن جانے کے بعد جیسے یہ علاقہ ہے بہت سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کے ذریعے سے ہمارے ان اکابر کو اللہ بہت جزائے خیر دے، اللہ نے جو اعتدال دیا ہے اور جو ہمارے مسلک میں رسوخ اور پختگی دی ہے وہ ہمیں حامل ہے۔ یہ جو مدرسہ اور یہ پورا ملک، ہم جس مدرسے میں تھے وہاں چھٹی ہونے والی تھی، عید میلاد کی چھٹی ہونے والی تھی، پورا ملک، پورے ملک میں وہ بات عام ہے، کوئی کتنا بڑا عالم ہو، کوئی کتنا بڑا فقیہ ہو، اور وہ دلائل سے ثابت کرتے ہیں، کئی علماء نے ان کی کتابیں لکھی ہیں۔ پورا ملک طلبہ محنت خوب کرتے ہیں، لیکن یہ سنت اور یہ چہروں پہ اس طرح کا نور وہ نہیں نظر آتا۔ طالب علم بیٹھا ہے، استاد کے سامنے پیر پھیلا کے، طالب علم بیٹھا ہے کتاب سے قرآن زمین پر پڑھ، سب مدرسے میں چلے جاؤ تو چاروں طرف قرآن زمین پر رکھا، قرآن زمین پر لوگ تو قرآن زمین پر رکھا ہوا ہے تو بہت عجیب غریب چیز ہوتی ہے، بہت عجیب غریب چیز، تو قرآن کو اٹھا لو تو قرآن ایسا لے کے چل رہا ہے۔ سادگی زندگی میں بہت ہے، لیکن اسلام کی تربیت وہ جو ہمارے ہیں وہ ہم نے وہاں نہیں۔ ہم نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا ہے، اللہ تیرا بہت احسان ہے، اللہ نے ہمیں اس ملک میں اور ان اکابر کے سائے تلے رکھا ہے کہ جس سے صحیح مسلک بھی ملتا ہے اور صحیح تربیت بھی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے علماء بھی کبھی کبھی آتے تھے، فقیہ ہے ہمارے یہاں جماعت میں، بڑے عالم، پورے شہر میں مشہور، ان کا چہرہ جو ہے سنت کے مطابق ہے، حالانکہ زندگی سادی ہے، کوئی مطلب ان کے یہاں بہت زیادہ دنیا کی رنگینیاں نہیں ہیں، لیکن چہرہ سنت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا ہم نے بہت شکر ادا کیا۔ ہم مدرسوں میں جاتے تھے جمع، اچھا اللہ کی شان، ہم مدرسوں میں جا کر طلبہ کو جمع کر کے بات کرتے تھے، ایک بات کے بعد طلبہ کی حیثیت، طلبہ کا رخ اور طلبہ کا طرز زندگی بدلتا ہوا نظر آتا۔ ہم بعض مدرسوں میں رکے 2 دن 3 دن رکتے، ایک بات کے بعد ان سے کہو بھائی یہ ادب ہے، یہ طریقہ ہے، کتاب زمین پہ مت رکھو، آپ اساتذہ کے سامنے ہی ہو۔ بعض طلبہ بیچارے پورا کپڑا بھی نہیں پہن کے آتے تھے، جتنا کپڑا پہن لیا اور پتہ چلا پورا بدن کھلا ہوتا، اور وہ ان کا ایک دراعہ ہوتا ہے، اس طرح پہنتے ہیں، وہ جبہ تو نہیں ہوتا، وہ جبے جیسا ہاتھ ڈال کر اس میں، تو وہ اوپر سے تو پورا جبے جیسا ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے، وہ یوں مان لیتے ہیں، لیکن اندر جو ہے کوئی بھی کپڑا ہوتا ہے تو وہ پتہ چلا یہ جبہ کھول دیا، بیٹھ گئے پورا پوری سطر کھول گئی، اور یوں کتاب یاد کر رہے ہیں، یوں پڑھ رہے ہیں۔ جب بھی ہم نے جس مدرسے میں بھی انہیں بات سمجھائی، ان کے علماء سے بھی ہم نے درخواست کی، تو وہ لوگ یہ سن کر بہت خوش، ہم نے کہا ہمارے ہاں اس کا تصور نہیں، ہمارے یہاں اس کا تصور بھی نہیں۔ تو وہ بڑے مدرسے میں بھی ہم لوگوں نے رہ کر وہاں پر محنت کی، وہاں پر باتیں کر، طلبا کو سارے طلبا دعوت کی گئی، وہاں طلبا کی سبحان اللہ 500 طلبا تھے، اساتذہ تھے، ان کی دعوت کی گئی۔ جو ہے شہر والوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا، ایک کپڑا ہم لوگوں نے کہا تھا، 4 کپڑا ہم لوگوں نے، شہر والوں نے انتظام کیا، اور جو ہے طلبا کی دعوت ہوئی، وہ جو طلبا گوشت پر ٹوٹے تھے ہمارے یہاں کے سارے طلبا، یعنی وہ ایسا ٹوٹے، ہم لوگوں نے کہا کیا بات ہے، طالب علم سے ہم نے پوچھا بھائی گوشت کھاتے ہیں تو کون کھاتے ہیں؟ گوشت آپ راہل کے بارے میں پوچھیں، کیا یا تو ہم کو عید میں ملتا ہے، بقرعید میں ملتا ہے، یا کوئی اس طرح کی شادی ہو، ولیمہ ہو، اسی میں گوشت کھاتے ہیں۔ طلبا اصل میں طلبا ملکوں سے آتے ہیں، افریقہ کے بھی ممالک سے آتے ہیں، دیگر جگہوں سے آتے ہیں، خیمہ بنا کر رہتے ہیں، ہفتے میں 3 دن جو ہے اپنا کاروبار کرتے ہیں، بدھ جمعرات جمعہ اپنا کچھ مزدوری کرتے ہیں گھروں میں جا کر، اور 5 دن پڑھتے ہیں، 3 دن اپنا کماتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں گھروں میں جا کر، جھاڑو مارتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، اور بالکل
آ کر وہاں خیموں میں رہتے ہیں، چھوٹا چھوٹا خیمہ، خیموں کو دیکھ کے رونا آتا ہے اس طرح۔ اس سے ہمارے دربار سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی ایسی نیت کرو، اس طرح محنت کرنی، نیت کرتے اس طرح۔ تو یہ بھی اندازہ ہوا کہ علم میں پختگی بہت ضروری ہے، علم میں پختگی بہت ضروری ہے۔ اگر علم کا ذوق ہے تو عرب بہت جلدی قبول نہیں کر پاتے۔ تو بھائی چھوٹ بجا کے دیکھتے ہیں بھائی یہ یوں ہی آ گئے کہ کچھ نہیں، اس لیے ہماری طلبا سے بہت گزارش ہے۔ ہمیں اتنا ترس آتا تھا ان پر، ان طلبا کو دیکھ کر، پورا دن پڑھتے تھے، پوری رات پڑھتے تھے۔ ہمارا کوئی ساتھی رات میں 1 بجے سو رہا ہے، 2 بجے سو رہا ہے تو دیکھ رہا ہے طلبا پڑھ رہے ہیں، کوئی 3 بجے اٹھ کے اپنی نماز پڑھنے جا رہا ہے، دیکھ رہا ہے طلبا پڑھ رہے ہیں، کچھ طلبا آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں، اور اتنی محنت کرتے تھے۔ کوئی اللہ کا فضل ہے، ہم نے ان سے بات کی، ہم نے انہیں سمجھایا کہ بھائی دیکھو یہ دعوت کا کام ہے، اگر آپ لوگ بھی اس میں جڑ جاؤ تو اس کا بڑا نفع ہوگا۔ 24 گھنٹے کی جماعتیں نکالتے ہیں، ہمارے ساتھی بھی ایک آدھ دو ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، 24 گھنٹے میں ان طلبا کی زندگی کا رخ ایسا بدلتا کہ ان کے معتمدین ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ آپ کو بہت دیتا ہے۔ ان کی زندگی میں ادب اور تربیت کا ایک جو ہمارے یہاں نظام ہے اس کے مذاکرے ہوتے ہیں، بالکل مدرسے کا نظام بدلا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اچھی محنت ہوئی، ان لوگوں نے ساتھ دیا، بہت خوش ہوئے، بہت قدر بھی کرتے، بہت احترام کرتے۔ ہم وہاں مرکز سے جو ہمیں ہدایات دی گئی، جو علماء سے یہ درخواست، بلکہ ہم سے یہ کہا گیا کہ تمہارے دوسرے سال میں نکلنے کا مقصد ہی ہے، ایک جملہ کہا گیا، ایک جملہ، باقی روانگی ہوئی عمومی، ہم لوگ رخصت ہو رہے تھے مسافر کے وقت، ہم سے ایک جملہ تھا جو کہا کہ بھائی تمہارے اس نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کا جو نبوی نظام اور جو نبوی نہج تھا، اور علم مسجد سے اس طرح منتقل کیا جاتا تھا کہ کوئی مسلمان علم سے جاہل نہیں رہتا تھا، یہ مقصد تمہارے نکلنے کا ہے۔ تم نے خوب جماعتیں نکالی اور سب کام کیا، اگر یہ کام نہیں کیا کہ تم نے مساجد میں علم کے حلقات قائم نہ کیے تو تم نے کچھ نہ کیا۔ ایک جملہ ہم سے حضرت نے کہا تھا کہا یہ تمہارے نکلنے کا نظام تعلیم کو دور نبوی پر لانا، یہ تمہارے نکلنے کا مقصد ہے۔ ہر مسجد میں علم کا حلقہ قائم ہو تاکہ کوئی مسلمان اپنے علم سے جاہل نہ بچے۔ وجہ یہ ہے کہ دور اول میں، قرن اول میں، ہر مسلمان اپنے علم کا عالم، ہر مسلمان اپنے علم پر عامل، اور ہر مسلمان اپنے علم کا داعی ہوتا ہے۔ ہر مسلمان اپنے علم کا عالم، اپنے دین کا عالم، اپنے دین پر عامل اور اپنے دین کا داعی ہوتا ہے۔ یہ چیز یعنی ما علم فی الدین بالضرورہ، فرائض، عقائد، بنیادی چیزیں جس کے بارے میں حدیث میں کہا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ تو ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ بھائی ہمارے مدارس، اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت کرے، ہر شر سے انہیں بچائے۔ یقیناً یہ دین کی حفاظت کے قلعے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ امت کا ایک عموم ایسا ہے، امت کا عموم بہت بڑا، تو یہاں تو محدود عمر کے بھی طلبا آئیں گے اور طلب والے آئیں گے۔ ایک بڑا طبقہ امت کا ایسا ہے جو فرائض سے ناواقف ہے۔ اللہ اکبر، ہم عربوں سے ملاقات کرتے ہیں، ملک کے سامنے لبنان میں جب تھے تو ایسے عرب جوان ہم لے کر آئے جن کی زبان عربی ہے، انہیں کلمہ نہیں آتا، واللہ زبان عربی ہے اور وہ نسل در نسل عربی ہے، انہیں کلمہ نہیں آتا۔ ہمارے ایک ساتھی نے آدھے سے 1 گھنٹہ ایک جوان کا کلمہ درست کرا، اسے نماز وغیرہ دور کی بات، یعنی میں خود لے کر آیا جوانوں کو، اور انہوں نے کہا بھائی ابھی کون سی، میں نے کہا نماز پڑھ لو، کون سی نماز پڑھنی ہے؟ 20 سال کا لڑکا، جوان، عربی، شامی، کون سی نماز پڑھنی ہے؟ میں نے کہا عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ کہا کتنے رکعت ہے؟ میں نے کہا 4 رکعت۔ کہا کیسے پڑھنی؟ پڑھا دو۔ تو ہمارا ایک شافی تھا، وہ پڑھ چکے تھے، اسے کھڑا کر دیا تو اس نے اسے نماز پڑھایا، پھر اسے بیٹھ کر سمجھائے تو وہ نماز کا پابند۔ اسے لے کر آئے تھے جمعہ کے دن، میں کہا جمعہ پڑھا؟ کہا جمعہ نہیں۔ میں کہا جمعہ نہیں پڑھتے ہو؟ کہا نہیں جمعہ نہیں پڑھتا۔ اصل میں لے کر آئے، فوراً نہا کر آیا اور اس نے نماز کی پابندی شروع کی، ماشاء اللہ پابندی سے روزانہ نماز میں۔
ان حلقات کے ذریعے سے مقصد ہی یہ ہے کہ امت کا عموم وہ علم پر آ جائے، ہر مسجد علم کا حلقہ ہو، ہر مسجد قرآن کا حلقہ ہو۔ اللہ کے فضل سے موریتانیہ میں ہم ہر نماز کے بعد یہ کوشش کرتے کہ یہ حلقات قائم کریں۔ ایک علم کا حلقہ سوڈان میں بھی، ہر ملک میں، سعودی میں بھی اللہ کے فضل سے ہم نے کیا، لبنان میں بھی کیا۔ ایک حلقہ علم کا، ایک حلقہ قرآن کا لگاتے، ایمان کا فضائل کا حلقہ لگاتے، لوگوں کو لے کر آتے، بھائی 10 منٹ ہے آپ کے پاس، 10 منٹ کے لیے چلو، 15 منٹ ہے آپ کے پاس، 15 منٹ کے لیے چلو، لا کے قرآن کے حلقے میں بٹھا دیتے، ایک آیت سیکھ لو، چلے جاؤ۔ لا تبدو فتعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ ولا ان تبدو فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعلم او لم يعمل خیر لک من ان تصلی 1000 رکعۃ۔ علم کے حلقے میں بٹھا دیتے، وضو کے فرائض سیکھو، چلے جاؤ۔ ہم نے حلقات لگائے سوڈان میں، اولا تو وہاں ماشاءاللہ مساجد میں علم کے حلقے تھے، وہاں عامتاً معاہد ہیں، لیکن بہت سے مشائخ کے درس وہ مساجد میں ہوتے تھے۔ ہم نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، بہت ہم نے ان کی مدد سرائی کی اور بہت ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن ہم نے دیکھا اسی مسجد میں جو نمازی آتے ہیں وہ کوئی نہیں بیٹھتا درس میں دور سے طلبہ آتے ہیں وہ کوئی نہیں بیٹھتا۔ ہم نے کہا بھائی ان کے علم کا کیا؟ تو ہم نے وہاں کے علماء کو جمع کیا، ہم نے کہا بھائی ایسا کرو، آپ لوگ ان حلقات کے ساتھ کچھ عمومی حلقات بھی لگاؤ۔ ان کے امام صاحب سے علماء سے ہم نے درخواست کی، انہوں نے وقت دیا، تو ہم وہاں کے لوگوں کو لے کر بیٹھے، مسجد کے مصلیوں کو، 40 سال 50 سال کی عمر، 60 سال کی عمر، نماز کے فرائض نہیں پتا، وضو کے فرائض نہیں پتا۔ ان کو سوڈان یہ تو افریقی ملک ہے، لیکن ان کی زبان 100% عربی ہے۔ عامتاً وہاں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے خاندان کے، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کے خاندان کے، اسی طرح اور دیگر صحابہ کے خاندان کے لوگ، شرفا بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سادات، لیکن انہیں نماز کے فرائض، غسل کے فرائض نہیں پتا۔ قرآن کا بھی حلقہ لگا تو سورہ فاتحہ صحیح سے نہیں آئے، تو وہاں کے علماء اتنے دردمند ہوئے، اتنا انہوں نے افسوس کیا، ہم نے وہاں بار بار جوڑ کیا علماء کا، اور ان سے درخواست کی کہ بھائی آپ جو ہے 1 گھنٹہ روزانہ کا فارغ کرو، ہمیں کسی جوڑ میں، کسی جگہ پر، ہمیں ایسا نہیں ہوا کسی عالم نے کہا کہ میں وقت نہیں دوں گا، ہر عالم نے ہر جوڑ میں لکھایا اور وقت تعین کے ساتھ لکھایا کہ میں انشاءاللہ عصر بعد اپنی مسجد میں عمومی قرآن کا حلقہ لگاؤں، اپنی مسجد میں عمومی علم کا حلقہ لگاؤں۔ اتنا خوش ہوئے وہ، موریتانیہ میں بھی، سوڈان میں بھی، یعنی ایک وقت میں 50 لوگ، 60 لوگ، 70 لوگ، 90 لوگ بھی آئے ایک نماز کے بعد، 2 آ رہے ہیں، 2 جا رہے ہیں، قرآن سیکھ کے جا رہے ہیں، نماز سیکھ کے جا رہے ہیں، دین کی فکر لے کر جا رہے ہیں۔ ان سے یہ کہتے ہیں بھائی آپ اب آ گئے، اب تو آپ اچانک آ گئے، یہ بتاؤ آئندہ آپ کا فارغ وقت کون سا ہے؟ 24 گھنٹے میں کوئی فارغ وقت ہو وہ ہمیں منظور ہے، ہم بیٹھیں گے، آپ کو قرآن ہے، نماز ہے، وہ سکھاویں گے۔ موریتانیہ کے اصل باشندے جو ہیں ان کے تو دین کی صورتحال بہت اچھی ہے، وہاں دیگر افریقی ممالک کے لوگ آتے ہیں، ان کا دین یوں ہی ہے، مزدور قسم کے لوگ ہیں، اور نمازیں، اور انہیں لا کر خوب سکھانا ہوتا۔ وہ اتنا خوش ہوئے وہاں کے علماء، کہنے لگے ایک زمانے سے ہمارے دل کی یہ چاہت تھی، کأننا وجدنا بغیتنا وفرنا بطلبتنا، ایسا خوش ہوئے وہ، کہنے لگے هذا هو عمل مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، هذا هو عمل مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آئے، دیکھا ایک حلقہ لگا ہوا ہے قرآن کا، ایک حلقہ لگا ہوا ہے علم کا۔ حضرت ابو ہریرہ جب باہر نکل کر لوگوں کو لانے گئے، لوگ بازار سے جانے کے بعد جب مسجد سے دوبارہ لوٹ آئے، کہا ہمارا تم ہونا کا حدن قالوا رأينا قوما يذكرون الله وقوما يتذاكرون الحلال والحرام۔ اللہ وہ کہنے لگے بس یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا عمل ہے۔ ایک صوبے کے نائب مفتی نے کہا اگر یہ چیز سارے عالم میں زندہ ہو گئی تو سارے عالم سے جہل دور ہو جائے۔ ہم نے کہا بس یہی مقصد ہے، ہم نے کہا بس یہی مقصد ہے ان حلقات کا، کہ جس طرح دور نبوی میں اور قرون اولیٰ میں، جس طریقے سے قرون اولیٰ میں کوئی اپنے علم سے جاہل، بھائی سب مولوی نہیں بن سکتے، سب مولوی نہیں بن سکتے، اور سب اپنا وقت سالہ سال 10 سال 12 سال 15 سال علم کے لیے فارغ نہیں کر سکتے، لیکن ہر مسلمان کا اتنا تو فریضہ ہے کہ وہ اپنا دین، اپنے موٹے موٹے فرائض، عقائد، واجبات جن سے دین درست نہیں ہوگا،
جس کے بغیر دین درست نہیں ہوگا وہ تو سیکھ لے۔ تو وہ علماء اتنا خوش ہوئے۔ موریتانیہ میں ایک جوڑ ہوا علماء کا بڑا، اس میں یہ ساری باتیں پیش کی گئی۔ انہوں نے 1.5-2 گھنٹہ بہت توجہ سے بات سنی اور وہ اتنا خوش ہوئے، اتنا کہا بھائی یہ بات تو کہاں سے لائے، آج تک تو ہم لوگوں نے تبلیغ والوں سے سنی نہیں۔ ہم نے کہا بھائی یہ بات اول تو ہم نے اپنی طرف سے پیش کی، یہ بات سارے قرآن کی ہے، حدیث کی ہے، اور اپنے سیرت سارا انہیں بتایا گیا کہ کس طریقے سے دور نبوی میں مساجد علم کے حلقات سے، قرآن کے حلقات سے، عمل کے اور ایمان کے حلقات سے آباد تھی، اور کس طرح قرون اولیٰ میں مکمل 4 صدی تک مساجد دارالفتہ بھی تھی، دارالقضاء بھی تھی، دارالعلم بھی تھی، مدرسہ بھی تھی، معہد بھی تھی اور جامعہ بھی تھی، دارالایمان بھی تھی۔ یہ مساجد 4 صدی تک سارا علم یہیں سے حاصل کیا جاتا، سارا عمل یہیں سے لیا جاتا، اور سارا دین، سارا ایمان یہیں سے سیکھا جاتا۔ ابھی جہاں گئے تھے اس سے قریب بتایا ہم لوگوں نے ترتس ہے، تو ترتس کے بارے میں یوں پڑھا گیا تھا کہ قاضی عیاض نے لکھا ترتیب المدارک میں ابو بکر الغفاری کے ترجمے میں، وہ ابو بکر الغفاری میں نہیں متن مالک کیا کہتے دخلت جامعہ ترتس فجلست الى ساریۃ من سوار المسجد اذ جاءنی رجل فقال ان كنت قارئا فعليك بمجالس القرآن وان كنت مقرئا يحلق اليك وان كنت متفقها فعليك بمجالس الفقه وان كنت فقيها يحلق اليك۔ یہاں آنے کے بعد کسی کو یوں بیٹھنے کی گنجائش نہیں، آپ ہماری مسجد میں آئے ہیں تو کھلا جگہ قرآن کا حلقہ لگائے، آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں وہاں تشریف رکھیں، آپ خود قاری صاحب ہیں تو آپ بتائیں آپ کے پاس قرآن کا حلقہ لگایا جائے، اور اگر آپ علم اور فقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں سامنے علم کی مجلس قائم ہے، آپ وہاں تشریف رکھیں، اور اگر آپ خود فقیہ ہیں تو آپ بتا دیں ابھی ہم علم کا فقہ کا حلقہ آپ کے پاس لگا دیں۔ سیر میں لکھا ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو، حضرت عبادہ بن صامت کو اور حضرت معاذ بن جبل کو 5 کو بلایا، پہلے ابی بن کعب کو بھی بلایا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ کو بلایا، کہا یزید بن ابی سفیان نے خط لکھا ہے اور یوں کہا اعنا برجال یعلمون الناس القرآن ویفقهونهم فی الدین، تو انہوں نے 500 کو جمع کیا۔ روایت میں ہے وہم جمع القرآن علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جامعین قرآن اور بھی بہت سے صحابہ ہیں، اس میں ان کا بھی نام شمار کیا، انہیں جمع کیا، کہا كتب إلي يزيد بن أبي سفيان أن أعينه برجال يفقهون الناس في الدين ويعلمونهم القرآن فأعينوني إما أن تساهموا وإما أن يستفيد منكم ثلاثة۔ تو انہوں نے کہا ما كنا لنساهم، أما هذا يعني أبي بن كعب فسقيم، وأما هذا يعني أبا أيوب الأنصاري فشيخ كبير، وأما نحن الثلاثة فمستعدون۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا فابدؤوا بحمص فإن بها من يلقن فإذا رأيتم بها من لقن فليقم بها أحد وليذهب أحد إلى فلسطين والآخر إلى دمشق۔ فبقي عبادة بن الصامت رضي الله عنه بحمص، وذهب أبو الدرداء رضي الله عنه إلى دمشق، وذهب معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى فلسطين۔ سیر میں لکھا سیر و اعلام النبلاء نے ذہبی نے کہ جب حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے وہاں کے لوگوں پر اتنی محنت کی، ایک کو مسجد لے کر آئے، انہیں علم سکھایا، انہیں قرآن سکھایا، اور ایسا جامع دمشق ایسا حلقات علم سے اور حلقات ایمان سے، حلقات قرآن سے معمور تھی۔ ایک مرتبہ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی انہیں گنو تو کتنے ہیں؟ فَكَانُوا أَلْفًا وَسِتَّمِائَةٍ وَلَيِّفًا، 1600 سے زائد لوگ، صرف طلبہ نہیں، 1600 زائد چھوٹے بڑے جوان بوڑھے، وہ مسجد میں علمی حلقات لگاتے تھے، قرآنی حلقات لگاتے تھے، ایسی اس کی شان تھی۔ ہر 10 پر ایک مراقب طے کیا ہوا تھا انہوں نے، جو ان کی نگرانی کرتا، ان کی تعلیم تربیت کی فکر کرتا۔ جب کوئی آیت سجدہ آتی، راوی نے کہا کہ جب کوئی آیت سجدہ آتی، جس حلقے میں آتی وہ حلقے والے ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس آتے، کہتے بھائی آیت سجدہ آ گئی۔ حضرت ابو درداء پورے 1600 کو جمع کرتے، بھائی آ جاؤ آیت سجدہ آ گئی۔
اللہ عنہ آئے تھے سجدہ پڑھتے، وہ سجدہ کرتے، سارے 1600 ان کے ساتھ سجدہ کرتے۔ ایسا علم کا، عمل کا، تربیت کا ماحول تھا جس کا کوئی بدل نہیں۔ لیکن آج سبحان اللہ ہماری جماعت بدنام گئی۔ ابھی آخر میں جہاں اجتماع ہوا بقاء میں، بقاء بالا وقت اس کا ایک قصہ ہے، بالا وقت کا اس کا ایک قصہ ہے۔ بالا وقت پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، اس کے بعد صاحب نے کہا بالا وقت کا، تو دو عربی بیٹھے ہوئے سامنے، انہوں نے کہا بالا وقت، انہوں نے کہا بھائی بالا وقت کا، تو انہوں نے کہا بالا وقت، انہوں نے کہا بالون اسم للصنم ووقت اسم لملک مؤسس هذه البلدة وركب بينهما تركيبا مسجيا فصار ممنوعا من الصرف يقال هذا بعل بك ورأيت بعل بك ومررت ببعل بك۔ بعل بک وہ جگہ ہے جہاں حضرت الیاس علیہ السلام مبعوث ہوئے، حضرت ذوالکفل علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين۔ ابن کثیر میں، خازن میں اور تفسیر ہم نے دیکھی، سب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام بالا وقت میں مبعوث ہوئے۔ بقاء میں ان کی قبر ہے، یاقوت حنبلی نے لکھا معجم البلدان میں بقاء کے بارے میں۔ بقاء جمع عاجز سمي بها لكثرة القرى فإن بها قرى كثيرة ومياه غزيرة نميرة وبها قبر إلياس النبي عليه الصلاة والسلام۔ وہی اجتماع تھا بھی سالانہ، اسی کے پیچھے جو ہے پہاڑ ہے، پہاڑ کے پیچھے دمشق، جہاں اجتماع تھا حضرت الیاس علیہ السلام کی قبر ہے۔ وہاں ہم نے لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں حضرت الیاس علیہ السلام مبعوث ہوئے، ان کی قبر کہاں ہے؟ ہم نے وہاں کے جوانوں سے، کام کرنے والوں سے، بہت سے علماء سے پوچھا، تو لوگ کہنے لگے بھائی حضرت الیاس علیہ السلام کی قبر یہاں نہیں ہے، وہ یہاں سے کبھی گزرے ہیں۔ سارے تفسیر یہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں مبعوث ہوئے، اور یعنی بتایا نہیں جا سکتا کہ ان علاقوں میں جہاں انبیاء مبعوث ہوئے اور انبیاء نے قربانیاں دی، ان کی محنتیں ہوئی، ایک علاقے میں پہنچے ہم، 2 دن ہم نے محنت کی، 10 مسجدیں بانٹ لی، ایک مسجد کا نام تھا مسجد یوشع بن نون، تو وہاں کے بیچارے ان لوگوں کو کچھ لینا نہیں دینا نہیں، کون نبی اور کون نبی، کس نبی کی قبر اور کون سے صحابی اور کس صحابی کی قبر ہمیں کوئی بتانے والا نہیں۔ 2 دن ہمارا ایک ساتھی وہاں محنت کرنے گیا، اس نے دیکھا، پتہ چلا اسے کہ بھائی یہاں کوئی قبر ہے، کس کی قبر ہے؟ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی، کوئی نہ وہاں بتانے والا نہ کسی کو۔ ہم گئے قبر پر، سبحان اللہ، حضرت یونس علیہ السلام کی قبر، وہ بھی ہمیں آنے سے پہلے، ہمارے آنے کے بعد پتہ چلا۔ یعنی حال یہ ہے ان لوگوں کا، ایک جگہ جوڑ ہوا، ہم رات میں یوں 2 ساتھی جوڑ، پورے ملک کے پرانوں کا جوڑ تھا، 100-150 لوگ جڑے تھے، ہم رات میں یوں گزرے، وہ جوڑ کے باہر کی جگہ سے ایک ساتھی نے کہا بھائی یہاں کچھ لگ رہا ہے یار، وہ رات میں کہنے والا روحانیت محسوس ہو رہی، میں نے کہا یار ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں کچھ ہے۔ تو صبح آئے، ہم نے پہلے وہاں پتہ کیا تھا بھائی یہاں کچھ صحابی کی خبر کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے یہاں۔ تو وہ جوڑ کی جگہ سے 5 منٹ کے راستے پر ہم گئے، صبح جب فجر ہوئی ہے گئے دیکھنے کے لیے، تو ایک صحابی کی قبر، کسی کو نہیں پتا، میں کسی کو نہیں، حضرت ابو شبیب الکلائی الکوسی رضی اللہ عنہ، صحابہ میں حافظ نے بھی دیکھا گیا، حافظ نے بھی تذکرہ کیا ہے صحابہ میں کا، اور استعاب میں ابن عبد البر نے بھی تذکرہ کیا، صحابی ہیں، کسی کو پتا ہے اللہ، یعنی ان کی زندگی بیچاروں کی ایسی ہو گئی کہ وہ اپنی ماضی بھول گئے، اپنا دین بھول گئے اور اپنی تاریخ بھول گئے۔ ایسا بے دینی کا، یعنی جن جگہوں پر نبی مبعوث ہوئے اور جن جگہوں پر صحابہ کی قبریں ہیں، ان جگہوں پر منگا پن نہ کرا، ان جگہوں کا منگا پن عام پر کوئی وہاں کے، ہم نے علماء سے پوچھا، ہم نے کہا بھائی کچھ بتاؤ یہاں پر کیا ہے؟ کہا بھائی ہمیں سب نہیں پتا، بے شمار انبیاء اور بے شمار صحابہ کی قبریں ہیں، لیکن وہی دمشق پیچھے ہے، دمشق وہی ہے، یہ صحابہ کی محنت کے بعد
اس طرف طرابلس میں تھے، طرابلس کے آگے عکار کے بازو میں طرابلس تھا۔ اس وقت سارے نشانات ٹیڑھ گئے، علم ختم ہو گیا، عمل ختم ہو گیا، تربیت ختم ہو گئی، ایسا بے دینی کا ماحول بنا ہوا ہے کہ یہ ملک شام کا ایک حصہ اب تو ان لوگوں نے تقسیم کر کے ان سب کے نام بدل دیے، ورنہ تو یہ ملک شام کا حصہ جہاں انبیاء اور صحابہ کی قربانیاں، ان کی قبریں، اب وہ بے حیائی کا صاف لفظوں میں اڈا بن اللہ کے صحابہ کی اولادیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اولاد، دیگر صحابہ کی اولادیں، لیکن بے حیائی کا اڈا بنا، زنا کا، خاری کا، کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے حسن دیا انہیں، خوب مال سے نوازا، لیکن آج لبنان ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف کی واضح تفسیر۔ وہ کسی درجے میں یورپ کے سامنے اسے پیرس آف دا عرب کہا جاتا ہے، لیکن آج پورے بیروت میں اور پورے لبنان میں گھنٹہ 2 گھنٹہ لائٹ رہتی ہے، لائٹ رہتی ہے، پانی نہیں ہے ملک میں، پینے کا پانی نہیں، وضو کرنے کے لیے پانی منہ میں ڈالتے، اتنا کھارا، اتنا کڑوا پانی۔ عید کے دن میں نے کہا ایک آدمی سے، بھائی کیا حال ہے، کیا بات کی عید اور کس بات کی خوشی، ہمیں روٹی نہیں مل رہی تھی عید کے دن، روٹی کے لیے اتنی لمبی لائن جس کی کوئی حد نہیں، روٹی نہیں مل رہی تھی، بہت برا حال، ایسا برا حال ہوا ہے کہ جسے بیان نہیں کیا، ایسا ان کی کرنسی ایسی لو ہوئی، ایسی ڈاؤن ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی عورتیں پردہ نہیں، کپڑا بھول گئی، یعنی شرم بھی آتی، رونا بھی آتا کہ ان پر کون کیسی کوئی غلط نگاہ ڈالے، یہ عرب بھی ہیں اور صحابہ کی اولادیں بھی ہیں، عرب بھی ہیں، صحابہ کی اولادیں بھی ہیں، بہت ساتھی غم کرتے، بہت دعائیں کرتے، بہت محنتیں کرتے، ان کے جوانوں نے دین بھلا دیا، نماز روزہ بھول گئے، مسجد ویران، امام صاحب آتے ہیں بیچارے اسی اپنے لباس میں، آیا ہے شوبہ پہنا، نماز پڑھا دی، اسے اتار کر اپنی امامت اتار کے وہ چلے جاتے۔ عام ماحول ہے، طلبہ میں، علماء میں ان سے ملاقاتیں ہوئی، مدارس میں وہ لے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم آپ سے کیا بات کریں، وہ نہ لباس سنت کا، نہ چہرہ سنت، حدیث پڑھنے والے طلبہ، نہ لباس سنت کا، نہ چہرہ سنت کا، کچھ نہیں، اختلاط، یعنی علم اور حدیث اور قرآن پڑھنے والے، ان میں آپس میں اختلاط، ایک نام ہے بس کہ وہ علم حاصل کر رہے، دین حاصل کر رہے۔ ہمیں لے گئے ایک کانفرنس کی، انہوں نے حدیث کی بڑی، ملک کے اعتبار سے سارے علماء جمع ہوئے، طلبہ جمع ہوئے، ہم لوگوں نے وہاں بات پیش کی، تو اللہ نے جو بھی ہو، بہرحال وہ تو وہی ہے، ہم ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں، ہم بات کرتے، وہ اتنا خوش ہوتے اور اتنی قدر کرتے، وہ کیمرہ ویڈیو کا شوٹنگ کا لے کر آ گئے، ہم نے کہا بھائی ہم لوگ یہ پسند نہیں کرتے، فوراً کہا بھائی سے ہٹا دو، اسے فوراً ان سے جو کہا جاتا، ہم نے کہا بھائی ہمارے یہاں تصور نہیں ہے کہ کوئی علم حاصل کرے، کوئی قرآن سیکھے، کوئی سنت سیکھے، کوئی حدیث سیکھے اور وہ یوں کرسی پر اور یوں ٹیبل پر بیٹھ کر پڑھے، ہمارے یہاں اس کا تصور نہیں ہے کہ وہ سنت کے بغیر پڑھے اور وہ یوں سے۔ ہم نے کہا کہ ہمارے یہاں کوئی داڑھی کو ہاتھ لگا دے تو مدرسہ اخراج کرنے تیار ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح کا لباس پہن لے تو مدرسہ اسے علیحدہ کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں علم اس طرح نہیں حاصل کیا جاتا۔ میں بتا نہیں سکتا ان کی ایسی طلب اور ایسی طلب، دیوبند کا نام سنتے وہ مسل جاتے تھے، کہتے تھے خدا کے واسطے آپ لوگ کسی طرح کوئی نظام بنا دو، ہم بھی وہاں علم حاصل کرنے آتے۔ انسی طلبہ جمع ہو گئے، کہا آپ لوگ دیوبند سے پڑھے ہوئے، آپ ہمارے ساتھ 5 منٹ بیٹھ جاؤ، آپ ہمیں کچھ بتا دو، آپ ہمیں کچھ سنا دو۔ ایسی قدر، ایسی عظمت جس کی کوئی حد نہیں، اتنی طلب ہے ہم جوانوں کی۔ ہم بیروت میں اترے، ان لوگوں نے ہم سے کہا کہ بھائی دیکھو یہاں تشریف مت کرو، یہاں لوگوں
ہم نے 4 مہینے کی پہلے ہم گئے اجتماع میں، ہم نے کہا بھائی ہمیں مرکز کا دن مل گیا، ہم نے کہا بھائی 4 مہینے کی جماعت میں جانا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی 4 مہینے میں یہاں پر کرو، ہمارے حوالے جاتے ہیں لبنان اقوال، لبنان مشاکل، لبنان مصائب، آپ ہم سے 4 مہینہ کہہ رہے ہو۔ ہمارے ساتھیوں نے محنت کی، 4 ساتھی ہمارے محنت ہوئی، اللہ کے فضل سے 20 دن کے اندر 120 لوگ 4 ماہ میں تیار ہوئے۔ 20 دن کے اندر ہم جوانوں کو لے کر آتے، ہمارے ساتھیوں نے طے کیا تھا کہ انہیں خوب کھلاوے، خوب لے کر بھی گئے تھے، اور 60 لوگوں کو، 70 لوگوں کو، 100 لوگوں کو ہر دوسرے دن تیسرے دن کھلاتے، ہر نماز کے بعد بھی دسترخوان لگاتے، 20 لوگ 25 لوگ بیٹھ جاتے، اتنا مانوس ہوتے، اتنا غریب آتے، اور اتنی بات سن کر اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے کہ ہم تیار ہیں۔ 120 لوگ جوان حالات میں، مسائل میں، سختیوں میں 120 لوگ 4 ماہ کے لیے تیار ہو گئے کہ بھائی ہم تیار۔ لیکن بہرحال ان کا یہ ان کی طرف کا یہ عالم ہے، کوئی بات پیش کرے قبول کرتے ہیں، علمی لائن سے ان کو سمجھایا جائے قبول کرتے ہیں۔ مرکز آنے کے لیے ایسے بہتاب طرابلس میں ایک جگہ کے 100 لوگوں نے کہا آج ہمیں بتا دو مرکز کھل گیا، ہم سارے آئے، یہ بجا یہ نظام، اور ہم تو ادھر جمع کر دیا ہوگا۔ تو اللہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ ان جگہوں پر برائیاں جو بھی ہو، آپ سنتے ہوں گے بیروت کے بارے میں کہ بیروت علمی اعتبار سے بہت بڑی جگہ ہے، یعنی بیروت لبنان سے پوری دنیا کے مکتبات وہی ہیں، پوری دنیا میں وہاں سے کتابیں، دارالکتب العلمیہ بہت معروف دار مصر ہے، وہاں جانا ہوا ایک رہبر کو لے کر، جیسے داخل ہوئے تو ایک لڑکی بے پردہ اور سمجھ لو بے کپڑا، آگے تھوڑا اور آگے بڑھے، مجھے لگا کہ بھائی شاید غلط تو نہیں آ گیا، تھوڑا اور آگے بڑھے پھر دوسری لڑکی اسی طریقے سے، پھر میں نے کہا بھائی مدیر سے ملا دو، وہ مدیر کے پاس لے گئے، تو وہاں کام کرنے والی ساری لڑکیاں چھوٹے چھوٹے کپڑے اور وہی سارا کتابوں کا اور سارا نظام وہی بنا، اتنا اندر تکلیف ہوئی بتائیں گے۔ وہ ساری حدیث کی کتابیں اور ساری تفسیر اور سارا قرآن اور سارا فقہ اور سارا دین وہی سے چھپا، وہی لڑکیاں کام کرتی ہیں، لیکن ان کے پاس لباس نہیں ہے، ان کے پاس لباس نہیں، کوئی بتاوے، ہم بیان کرتے ہیں، مستورات میں ہمیں بیان میں لے جاتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں، ہم گزارش کرتے ہیں، واللہ میں بتا رہا ہوں ان کی عورتیں، ان کی مستورات، یعنی اپنے مردوں کے ذریعے کہتی ہیں ان سے پوچھو تو ہم کس طریقے سے اپنی زندگی بدلے، کیسے لباس اختیار کریں۔ میں نے کہا بھائی آپ لوگ مکمل لباس پہننے کا ہو، ہمارے یہاں ایسا لباس جلدی نہیں ملتا ہے۔ میں نے کہا ایک ساتھی سے، میں نے کہا ایسانی سے، میں نے کہا بھائی وہ سلوار قمیص ہوتی ہے ہمارے یہاں اس طرح، وہ کرتے جیسا میں نے بتایا اس طرح ہوتا ہے، اور اس نے کہا کہ ہمارے یہاں یہ لباس نہیں ملتا، گاؤں کی بچیاں لباس نہیں جانتی، 10 سال 12 سال کی بچیاں لباس نہیں جانتی، ایسا مغرب نے اور ایسا باطل نے انہیں تہس نہس کر دیا جس کی پہچان نہیں، لٹ گئے بیچارے، لٹ گئے، حال یہ ان کی دنیا بھی لٹ گئی اور آخرت بھی برائی لٹ گئی، لٹ گئے وہ۔ دمشق میں آپ سے کیا بتاؤں، دمشق، ادلب اور حلب، ہم نے سنا زنا کا اڈا بن چکا ہے۔ وجہ یہ ہوئی کہ 18 سال کا جوان اگر وہ رک گیا ملک میں تو اسے حکومت جو ہے جیش میں شامل کر لے گی اور اسے اپنا ملازم بنا لے گی، تو 18 سال کا جوان، 17 سال کا جوان ملک چھوڑتا ہے، 30-40 سال تک وہ ملک میں 40 سال 45 سال تک داخل نہیں ہو سکتا، داخل ہو گیا پھر حکومت کا ملازم بنے گا اور اسے سنیوں سے ہی لڑائے گا، تو وہ مردوں سے خالی ہو گیا، جو مرد بچے اور باقی عورتیں بچی، تو ایسا برائیوں کا اڈا بن گیا وہ جس کی کوئی حد نہیں، شراب نوشی، نشہ، عدل، بہت برا حال، یعنی ایسا حال تھا ان کے پاس۔ ہماری جماعت پہنچی، لوگوں نے محنت کی، انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ محنت کر، ہماری جماعت کا ختم بھی تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ محنت کرنے والے لوگ ہیں، یعنی ایسا متوجہ ہوتے تھے، ان کے جوان ایسا چمٹتے تھے، ایسا یعنی ایک مجلس اور آدھا گھنٹہ 20 منٹ توبہ کرنے کے لیے اور زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، 20 منٹ آدھا گھنٹہ زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ایسی طلب اور ایسی چاہت جسے بیان نہیں کیا جاتا، صرف یہ محسوس ہوا کہ اللہ کی قسم ان کے ارتداد کا سبب ہم بنے ہوئے، اس لیے کہ وہ
ہمیں صرف ہندوستانی مسلمان نہیں سمجھتے، وہ یوں کہتے ہیں یہ بلاد التربیہ سے آئے ہوئے، وہ یوں کہتے ہیں یہ بلاد الجہد سے آئے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ مدارس الدین سے آئے ہوئے ہیں۔ تو یوں سمجھتے کہ یہی لوگ اس وقت دین کے کہتے تھے علم مطلب ہندوستان، تبلیغ مطلب ہندوستان، دین مطلب ہندوستان، مطلب ہم فخر سے بھی اور کبھی شرم سے بھی رو اٹھتے کہ یہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، کوئی سہارا نہیں۔ اللہ کی قسم ہم وہاں سے نکل رہے تھے، 30-40 جوان ایسے آنکھ سے آنسو بہا بہا کر تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر رو، ایک نے کہا آپ چھوڑ کے نہ جائیں، اللہ کی قسم آپ ہمیں یتیم چھوڑ کر جائیں، ان کے آنسو مجھ سے بھولتے ہیں، کہا آپ ہمیں یتیم چھوڑ کر جائیں، ہمارے پاس آپ لوگوں کے سوا دینی کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ ان کے بچوں میں، ان کے مردوں میں، ان کی عورتوں میں ایسی طرف اور ایسی تڑپ نظر آ رہی تھی نا، ہمارے ساتھیوں کا دل نہیں چاہتا تھا کہ یہاں سے چلے جائیں، سارے پیاسے ہیں پیاسے۔ سعودی گئے، بہت مشہور ہے کہ وہ پتہ نہیں کیسے ہو گئے، کیا ہو گئے اور کیا زندگی ہو گئی۔ عربوں نے ہمارا کسی طریقے سے اول تو وہ قبول کرنے تیار نہیں ہے، بات کر رہے ہیں وہ بیچارے قہوے میں اور اپنے اس میں، اصل بات کروائی کسی نے بات نہیں سنی، ان لوگوں کا دل ٹوٹ گیا بھائی کو کوئی مغرب بات کروائی کسی نے بات ہی نہیں سنی، وہ یہاں وہاں لگے ہوئے سارے سوفے پہ جو بیٹھے ہوئے۔ پھر یہ ہوا کہ بھائی بات نہیں کی جائے گی، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی بات تو کرنی پڑے گی۔ پھر ایسا بات کسی طریقے سے پیار محبت سے جوڑ کے ان کو قریب کیا گیا، ان سے پون گھنٹہ 1 گھنٹہ بات ہوئی، ایسا رونے لگے وہ، سعودی کی مکہ مکرمہ کی بات ہے، ایسا رونے لگے، کہنے لگے اب جماعت ہمارے یہاں سے نہیں جائے، ہمارا قیام اردو والا میں تھا، کہا آپ لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے، وہ عرب کہنے لگا جماعت ہمارے گھر جائے گی، وہ عرب کہنے لگا جماعت ہمارے گھر جائے گی، وہ 4 5 6 لوگوں نے کہا جماعت ہم لے جائیں، پھر انہوں نے ہمیں چھوڑا نہیں۔ ہم نے پوچھا بھائی آپ کس خاندان کے ہو؟ کہنے لگا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ آپ کس خاندان کے ہو؟ کہنے لگا میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ آپ کس خاندان کے ہو؟ میں ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کے خاندان۔ آپ کس خاندان کے ہو؟ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ آپ کس خاندان؟ میں حضرت حسین کی خاندان کا۔ آپ کس خاندان؟ میں حضرت حسین، میں حضرت حسن کی خاندان کا۔ اب اغلبیت اور اکثریت ان میں وہ تھی جو سادات تھے، شرفا تھے۔ باقی ایک مجلس کی میں بات بتاؤں، ایک مجلس میں، اور ایسا ہمارے پاس بیٹھتے تھے، کہتے تھے انتم مشایخ، انتم مشایخ كنا غافلین، قال اللہ ان تتولوا یستبدل قوما غیر، بار بار یہ آیت پڑھتے تھے کہ اللہ نے کہا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ کہا یہی ہوا کہ ہم نے قدر نہیں کی، اللہ نے پلٹا یوں اور سارا دین اور دین کی محنت سب تمہیں دے کہ اب تم ہمارے مشائخ ہو۔ ہم کہنے لگے بھائی آپ ہمارے لیے دعا کر دو، ہمارا یہاں کا ویزا بڑھ جائے، ہم یہاں کسی طرح، ہمارا 4 ماہ کا یہاں رکتے ہیں، 1 ماہ کا بھی ہمیں ویزا ملا ہے۔ وہ کہنے لگے بھائی دیکھو تم یہاں کی چاہت کرو، میں واللہ بلا مبالغہ بلا مجاملہ بتا رہا ہوں، وہ کہنے لگے تم یہاں کی تمنا کرو، اللہ کی قسم ہماری تمنا مرکز آنے کی۔ ہم نے کہا آپ بیت اللہ کے مقابلے میں مرکز کو پیش کر رہے ہیں، کہنے لگے ہم یہاں کے فضائل تم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں مکہ مکرمہ کیا ہے اور مدینہ منورہ کیا ہے، اس سے ہمیں ہرگز انکار نہیں ہے، لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت عملی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے عملی اعتبار سے دین اور دین کی محنت کے لیے تمہیں تمہارے مرکز کو قبول کیا، اس لیے ہم بےتاب بیٹھے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے آج جو ہم آپ کو سنت شریعت میں اس ملک میں دکھ رہے ہیں، اس کی وجہ ہمارے علاقے کے لوگ نہیں ہیں، اس کی وجہ تم لوگ ہو۔ ہم مکہ مکرمہ سے نکلنے لگے، ہم دن میں اللہ کا فضل ہے، دن میں محنت کرتے اور رات میں بیت اللہ جا کر ان ساتھیوں کا نام لے کے ساتھی دعا کرتے، اتنا مزہ آتا، اتنی لذت آتی۔ راتیں ہمیں بیت اللہ میں ملی، رات میں جب محنت سے فارغ ہوتے تراویح کے بعد رات میں 1:30 بجے 2 بجے پھر جاتے، اللہ کے فضل سے وہاں ہمیں تہجد بھی ملی اور ساتھیوں نے دعائیں بھی کی، ساتھیوں نے ماشاءاللہ درس کے لیے، مدرسے کے طلباء کے لیے اور ہمارے ضلع کے لیے، سب کے لیے، بہت سو کے لیے نام لے لے کے ساتھیوں نے دعائیں کی، مرکز کے لیے، دارالعلوم دیوبند کے لیے، اکابر کے لیے۔ محنت کے ماحول میں ہوتے قربانی، بہرحال ہماری تو کوئی حیثیت اللہ کی قسم نہیں ہے، لیکن سال لگانا بظاہر سب کے بچے، بیویاں، تقاضے، شاغل، سب کے ساتھ ایک سال اور ملکوں میں پھرنا، یقیناً وہ نکل تو گئے لیکن بہت زیادہ آسان بھی، تو کبھی دل بھی ٹوٹا ہوتا، کبھی کوئی حال پیش آیا تو
نہ چاہتے ہوئے بھی ساتھیوں کو رونا آتا، تڑپ کے مانگتے، ایسا لطف آتا تھا اس زمانے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت یاد آتی، آپ کا مار کھانا یاد آتا، آپ کا گالیاں سننا، آپ کا وہاں حالات برداشت کرنا، سب دعوت کی نسبت پر ساتھی یاد کر کر کے دعائیں کرتے روتے، پھر دن میں جا کر محنت کرتے، روزانہ دن میں محنت کرتے، رات میں آ کر دعا کرتے۔ انہوں نے کہا بھائی آپ ہمارے یہاں سے جا رہے ہو، 4 مہینے کی کمائی کا 100 ڈالر دیتے تھے بھائی، سعودی میں آئے ہیں یہاں پر تو تھوڑا بہت خرچی کرنا پڑے گا، 28,000 اس طرح لوگوں کو یہاں پر بہت کرنا پڑے گا۔ تو ہم دفتر کی تشکیل کرنے لگے، وہ شیخ مبارک العبدری شریف کہنے لگے فتحون عنکم من غیر ولا وما اخرجتم جماعت او وعدتم وانتم مشایخنا جئتم من نظام الدین۔ ڈاٹا آپ نے کہا کہ یہاں سے جا نہیں سکتے تم سے آپ کو نماز پڑھنے، کہا بھائی اب تو بھیج دو دوسرے فیصلے، ہمیں آگے مدینہ بھی جانا ہے، باتیں آگے کریں گے۔ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ 4 ہی لوگ تھے، 2 جماعتیں ہو گئی، دوسرے 2 وجود سے ہمارا قیام رہا، تو وہ 2 بیت میں محنت بھی، 4 دن میں اللہ کے فضل سے 16 عربی، اور یہی سب جن کا میں نے نام لیا، یہی سب 16 عربی نقد 4 ماہ کے لیے تیار۔ 2 دن روانہ ہو گئے، باقی انہوں نے کہا کہ بھائی ہم عید کے بعد اس سب کی ترتیب بنا کر ایسی طرف اور ایسا اپنے آپ اور جانے لگے، کہنے لگے خدا کے واسطے تمہیں یہاں سے میں بتا رہا ہوں، یہ جن دنوں کا ہم نے نام لیا نہیں، ہمارے ساتھ مستقل 4 5 6 دن رہے، سب ہونے لگے، کہنے لگے آپ میں ایک شریف کہنے لگا کہ میں بھی کسی زمانے میں بیچارے کی داڑھی نہیں تھی، اور مطلب وہ دوسری زندگی میں تھا، بھی وقت لگانے آیا تھا، اس نے تو اتنا رلایا ہمیں، کہنے لگا کہ میں بھی کسی وقت خوش تھا، رسام نے میری بھی صورت اور میرا بھی نقشہ ٹھیک ہی بنایا تھا، میں نے اسے بگاڑا، آپ اللہ کے واسطے دعا کر دو۔ وہ بعد میں فون کر کے بھی روتا رہا، کہا میں اتنا متاثر ہوا آپ لوگوں سے، اور اتنا میں نے طے کیا، میں نے کہا بھائی داڑھی کا بھول جاؤ آپ، اب آپ مجھے دیکھو گے اور مجھے کچھ اور پاؤ گے، میری داڑھی کا میری زندگی سب آپ کچھ پاؤ گے، اب اللہ کے دین کے لیے اب آپ کو پائلٹ کہا اب میری زندگی آپ کچھ اور پاؤ گے۔ ہم گئے، کچھ ثقافیوں نے ہماری دعوت کی، وہاں جوڑ کیا، ہم نے تشکیل کی، ہم نے کہا بھائی آپ کے دادا محمد بن قاسم چھوٹے سے تھے، وہ ہمارے پاس اگر آئے نہ ہوتے تو آج ہم آپ کے پاس نہیں آئے، وہ ہمارے پاس اسلام لے کر آئے، آپ خدا کے واسطے بدعاتکم ردت الیکم کحب الکید، اتنا خوش ہوئے وہ، اور اتنا افسوس بھی کیا کہ ہم 6 ماہ ہر سال لگانے تیار، 6 ماہ واقعی ہم وہاں سے نکلنے لگے، وہ رو کر انہوں نے ہمیں رخصت کیا، مدینہ منورہ پہنچایا، خود لے گئے ہمیں مدینہ منورہ گئے۔ اکثر شروع میں بھی نے بتایا بہت جلدی سے آپ قبول نہیں کر پاتے، مکے میں بھی 3-4 دن ہم خالی رہے، جب ہم گئے انہوں نے بات سنی، کام دیکھا، قبول کیا، مدینہ منورہ گئے تو وہاں بھی انہوں نے آسانی سے قبول نہیں کیا، آخر کے 3 دن میں کچھ داغ بھائی، جب انہوں نے دیکھا، کام دیکھا، محنت دیکھی، ہمیں مسجد کی آبادی اور لوگوں کو لا کر محنت کرنا شروع کیا، انہوں نے بات سنی، اتنا متاثر، اتنا خوش ہوئے، اور جو چاروں طرف سے انہوں نے عربوں کو بلانا شروع کیا، وہاں اوس خزرج کہ فلاں انصاری صحابی سے، فلاں انصاری صحابی سے، فلاں انصاری صحابی سے، وہ آ کر جمع ہونا شروع ہوئے، پتہ چلا انہیں یہ جماعت جانے لگی، وہ اتنا افسوس کیا، انہوں نے کہا خدا کے واسطے آپ لوگ رک جاؤ، خط لکھوایا اردو والوں سے، کہا اس جماعت کو واپس مت جانے دو، اردو والوں نے خط لکھا، نظام الدین بھیجوایا، کہا اس جماعت کو واپس مت جانے دو، انہوں نے کہا بھائی ویزا ختم ہو گیا، آپ یہاں کہاں آنا چاہتے ہیں، یہاں ہم ویزے کے بعد 1 دن بھی نہیں رہ سکتے، واللہ میرے بھائی والے ہو، ہر ملک میں موریتانیہ ہم نے بتایا وہ علم کا مرکز ہے، وہ کہتے تھے ہاؤلا جاؤ من بلاد التوحید، ہاؤلا جاؤ من بلاد الجور، یہی ان کا سوڈان کی یہی زبان، موریتانیہ کی یہی زبان، حجاز مقدس کی یہی زبان، لبنان کی یہی زبان، سب کے پاس کوئی سہارا، کوئی آسرا نہیں ہے، واللہ اس محنت کے سوا کوئی آسرا نہیں ہے۔ ایک ملاقات میں جانا ہوا لبنان میں، ان سے ملاقات میں کہا میرے بیٹے سے تو گیا بیٹے کو بلانے کے لیے، بہت کوشش کی بیٹے کو بلانا، کہا بیٹا نہیں، 18 سال کا بیٹا، 18 سال کا بیٹا نہیں آنا تھا، میں نے کہا کیوں نہیں آ رہا، کہا بھائی دیکھو وہ ملکی دو، کیا ہو وہ جو ہے گوشت نہیں کھاتا، مچھلی نہیں کھاتا، انڈا نہیں کھاتا، اور یہ ساری چیزیں نہیں کھاتا، پتے بھاجیاں یہی سب کھاتا ہے وہ، اور وہ کہتا ہے میں اسلام کو کیوں مانوں،
اسلام ایک مذہب ہے اور بھی دیگر مذاہب ہیں، ہر مذہب میں خیر بھی ہے، ہر مذہب میں بھی شر بھی ہے. جو مذہب کا خیر ہے وہ قبول کریں گے ہر مذہب سے، اور شر جو ہر مذہب میں ہے وہ رد کریں گے. میں نے کہا بھائی دیکھو، میں نے کہا یہ تو اللہ کے یہاں پکڑ ہو جانے کی یہ عربی ہے، یہ کوئی معمولی چیز تو ہے نہیں. میں نے کہا کسی طریقے سے آپ ملوا دو. تو وہ کہنے لگے وہ بہت ابھی مطلب اس کی حالت بگڑ گئی ہے، ڈانٹ دیتا ہے، مار دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے. اس کی ماں بھی آ گئی باہر، وہ بھی ساری پریشان، رونے کا اس کا بھی انداز، اس کے والد بھی. میں نے کہا اچھا آپ بنا لو گے. پھر میں نے کہا کہ کم سے کم ہمیں ان کے کمرے میں داخل کر دیں. تو وہ لے گئے. ہاں ٹھیک ہے بھائی کمرے میں، لیکن آپ، میں نے کہا اگر مان لیا گیا تو گیا اس کے پاس، اس نے سلام کیا. سلام بھائی یوں پڑا ہوا ہے بالکل، مطلب اس کی دنیا اس نے بدل دی، یوں پڑا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی سلام کیا. میں نے کہا بھائی بہت دکھ سے ہیں آپ ہمارے پاس. اس کے پیر پکڑا، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ سے 1 گھنٹہ تقریباً میں اس کی درخواست کرتا رہا، اس سے گزارش کر خدا کے واسطے میرے پاس بہت دور سے ہیں، ہم آپ سے دنیا نہیں طلب کر رہے ہیں. اس نے ایک بات، کچھ دیر بعد اس کا الارم بجا، اٹھا، اپنے لیپ ٹاپ میں رکھ گیا. پھر میں نے کہا میں بات سن لوں. جب بہت زیادہ دیکھا اس نے میرا ہاتھ پکڑا، میں ایک سے بات، مسلم ہے، عربی ہے، اور وہ سارے نسل در نسل مسلمان، لیکن ان کا یہ حال. وجہ یہ ہے کہ وہ وہاں پورے ملک میں ہمیں ایک مکتب اس طرح کا، ایک مکتب نہیں، اس مکتب میں جو ایک درسگاہ ہے نا، ادھر کے بنڈی، ایک درسگاہ میں دیکھا ہم نے چھوٹی بچیاں اسکاف میں، مطلب لوگ آنے کے بعد اس کو ابھی دیکھنا اتنا عجیب لگا. پورے لبنان میں اس طرح کا ایک مکتب، ہر مسجد میں ہم نے درخواست کی خدا کے واسطے آپ لوگ مکتب شروع کرو. علماء کہنے لگے بھائی ہمیں کون دے گا، $50 ان کے علماء کی تنخواہ ہے، $50 بیچارے سب کمانے دھمانے میں اسی میں لگے ہوئے. $4,000 یعنی 4,000. ہم نے کہا بھائی مکتب شروع کرو. کہا ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں ہے، ہمارے. ہم نے کہا بھائی ان طلبا کو اگر ان بچوں کی فکر نہیں کی گئی تو قاتل تو انہیں مشکل ہے. تو یہ ان کے مدارس، یعنی ان کی جو اسکولیں ہیں، ان کے جو کالج ہیں، ان کی بیروت میں ہم نے ایک جامعہ ہے، جامعات الملکیہ، وہاں کے ایک عالم نے ہمیں بتایا. جہاں میں نے وہ گھنٹہ سنا، کہنے لگا الجامعات الملکیہ میں 1 گھنٹہ اس بات کا ہے، پڑھانے والی لڑکی ہے، عورت ہے، اور پڑھنے والے کچھ نصرانی ہیں، اکثر مسلمان ہیں. 1 گھنٹہ اس کا ہے کہ ہم جنسی تبعیض ہیں، اس کے یہ فوائد ہیں، اس کے یہ نفع ہیں، اس لیے اس سے کسی کو روکنا نہیں. اس کا باقاعدہ گھنٹہ ہے. پڑھنے والے جو مسلمان عربی لڑکے بھی اور لڑکے، باقاعدہ اس کا گھنٹہ ہوتا ہے 5:30. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ہم آپ سے بہت عاجزانہ، اللہ کی قسم بہت عاجزانہ، ہماری کوئی حیثیت نہیں. ہمیں سال لگا کر یہی اندازہ ہوا کہ ہم نے اب تک کچھ نہیں، اور اب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم آپ سے بہت عاجزانہ درخواست کرتے ہیں. اب اس کام کو کوئی جماعت تنظیم سمجھنے کا وقت نہیں بچا. اس کو کچھ مخصوص لوگوں کا کام، حقیقت بھی یہی ہے کہ علماء کی جماعت سے یہ لوگ اتنا خوش ہوتے تھے، اتنا متاثر ہوتے تھے. ان کے چھوٹے بڑے علماء ایسا اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے کہ بس ان کے پاس کوئی سہارا. ان کی ارتداد کو دیکھو، آپ پتہ نہیں میری بات قبول کر پائے نہ کر پائے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ ان کی ارتداد کو دور کرنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے اس عمومی نفرت. کوئی راستہ نہیں ہے کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے تقاضوں کو قربان کر کے ان میں جا کر پڑ جایا جاوے. ان کی خوشام ایسا نہیں آویں گے کہ ہم نے ان کو جمع کر لیں. ایک ایک کے پاس جا کر وہاں روڈوں پر لڑکے لڑکیاں یوں ہی حقہ بازی کرتے رہے، یوں ہی شطرنج اور پتے کھیلتے رہے، لڑکے لڑکیاں سب یوں ہی روڈوں پر. ایسا عام ماحول ہے، عام ماحول ہے. اس میں جا کر ان کی خوشامد کر کے بھائی آپ ایک ایک کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس سے پیار محبت. بہت سے لوگ انتم جئتم الینا من الہند، الہند بلاد الکفار، لماذا ما اشتہدتم علیہم. بیچارہ حقہ پی رہا ہے، شطرنج کھیل رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لماذا ما اشتہدتم علی اہل الہند، نحن من بلاد الاسلام، نحن مسلمون عدم جد کابر عن کابر، لماذا جئتم الینا. روک پکا ایسے نہیں ہوتا. لیکن ایسا جس نے بھی کیا تو ہم نے تھوڑا اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. 3 سے 4 بار اس کے پاس جا کر بھائی ہم یوں نہیں آئے. ہم تو کہتے تھے بھائی ہم یوں نہیں آئے کہ ہم آپ کو سکھائیں، ہمارے مشائخ نے یوں کہا ہے
هل تعرفون إلى من تذهبون؟ تذهبون إلى العرب. هل تعرفون لماذا تذهبون؟ تذهبون لتتعلموا منهم الصفات، فإنهم أولاد الصحابة وأحفاد الصحابة، وفيهم دماء الصحابة وفيهم صفات الصحابة، فأنتم الأسود والأبطال، جئنا لنتعلم ونستفيد منهم. ان کی آنکھیں اشفار تو ہمارے ساتھ مسجد آتے تھے اور ہماری باتیں سنتے تھے اور تیار. یہ علماء کے سوا میرے بھائیوں اور شاید کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو ہر میدان میں اصل اور قائد بنایا ہے. یہی امت کے رہبر ہیں، یہی امت کے محسن ہیں، یہی امت کے قائد ہیں. اس کام میں اگر علماء کا سہارا نہ رہا تو اس کام سے جو عالمی خیر اور عمومی امتداد کے خاتمے کی جو شکلیں نظر آتی ہے وہ پیدا ہونا، وجود میں آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ہم بہت آپ سب ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ سے بہت عاجزی سے درخواست کرتے ہیں خدا کے واسطے. ان عربوں کا سہارا یہ ٹوٹی پھوٹی جماعتیں ہیں. کبھی اسباب کو نہ دیکھا جائے، کبھی اپنی تنگیوں کا نہ دیکھا جائے. اللہ کی قسم اللہ اپنی قدرت سے اسباب کا انتظام کرتے ہیں. سوچا سمجھا نہیں جا سکتا. وہ کہتے تھے بھائی نہیں نفقات میں حالت میں نہیں نفقات. ہم کہتے ہیں لو قلنا لكم نحن من بلاد من مدینہ ممبئی ومدينة ممبئی مدينة راقية غنية ثرية إحدى العواصم الاقتصادية العالمية فيها رجل يدعمنا ويعاوننا ويعطينا النفقات فهل تطمئنون؟ کہتے تھے نعم، ایک آدمی دیتا ہے ہم کو، ممبئی ہے، ہم وہاں کے لوگ ہیں. هل تطمئنون؟ کہتے تھے نعم. پھر ہم کہتے ہیں لو قلنا لكم ان بها جمعية خيرية تدعمنا وتساعدنا وترتب لنا وتعطينا النفقات فهل تطمئنون؟ کہتے ہیں نعم نطمئن. ہم کہتے ہیں فقیر توکل على الفقير ومسكين اعتمد على مسكين ومفلس التجأ الى مسكين فقد ارتاحت قلوبكم واطمأنت نفوسكم. ولو قلنا ان مالك الارض والسماء ان رب الانس والجان ان الرازق الذي يرزق الطيور والوحوش والحيوانات والانس والجان هو الذي يرتب لنا ويدعمنا هو الذي يساعدنا وينفق علينا فهل تطمئن لها قلوبكم؟ تو کہتے ہیں نعم نطمئن. جب نطمئن وتطمئن القلوب. علماء کے بچے میں ایک نے سوال کیا ہے. ہم نے کہا لا تطمئن. العلماء يقولون نعم الكلام صادق وصحيح 100% ولكن كيف؟ ولكن کہتے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کہا من حيث لا يحتسب. اللہ کی قسم ہم نے لوگوں سے سوال نہیں کیا. اللہ نے اپنے قدرت سے کیسا انتظام کیا بتایا نہیں جا سکتا. ہم کوئی ولی نہیں، کوئی بہت بڑے اللہ والے بزرگ نہیں، لیکن اللہ کی قسم یہ ایسا اندازہ ہوتا تھا ہمیں. ہم سنتے تھے کہ بھائی تم بیرون کیوں جاتے ہو، تم تو چنا بیچتے ہو. تو چنا بیچنے والا کہتا ہے کہ ہم چنا بیچتے ہیں، ہمارا رب چنا نہیں بیچتا ہے، ہم چنا بیچتے ہیں. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. لیکن اللہ کی قسم اللہ اپنی قدرت سے ہی انتظام کرتا ہے. اللہ اپنے خزانوں ہی سے انتظام کرتا ہے. سوچا سمجھا نہیں جا سکتا کہ کیسے ہوگا. یعنی لوگ اپنا جو موجود ہے وہ لے کر نکلتے. کوئی سونا بیچ کے نکل رہا ہے، کوئی اپنی کچھ جائیداد بیچ کے نکل رہا ہے. ہم نکلے، خیال نہیں تھا کہ مولوی اور دوسرا سال اور ملکوں میں 3 ملک 4 ملک 5 ملک کوئی آسان بات ہے. من اشد الناس بلاء یا رسول اللہ قال الانبیاء قال ثم من قال ثم العلماء. تنگی ان کا مقدر ہے، تنگی تو اللہ کی طرف سے ان کا مقدر ہے. پھر ہم نکلے تو ہماری 10ویں جماعت تھی. ہم واپس آئے تو 40 جماعتیں دوسرے سال کے عرب ملکوں میں نکل چکی. ہم موریتانیہ پہنچے، ہمیں ہندوستان کی نظام الدین سے گئی ہوئی علماء کی دو دوسرے سال کی جماعت ملی. ہم موریتانیہ پہنچے، ہمیں 4 جماعتیں ملی. سوڈان پہنچے، ہمیں 4 جماعتیں اور مزید علماء کرام کی ملی. ہم سعودیہ 8 جماعتیں دوسرے سال کے علماء کرام کی. لبنان پہنچے 1 جماعت علماء کرام. ملک ایسا بھر گیا ان جماعتوں سے.
ہم سوڈان میں ہم نے طلبہ علماء کا جوڑ کیا پہلی مرتبہ، وہ پریشان کیسے ہوگا؟ 2000 طلبہ علماء جڑ گئے، ان کا جوڑ ہوا، ان کا انتظام ہوا، ہم پریشان تھے کہ آگے کیسے ہوگا۔ ہم ابھی جماعت ایک سوڈان جا رہی تھی، ہم نے انہیں ہدایات دی بھائی آگے جوڑ کرنا، ان کے مدارس کا کام جمانا۔ پتہ چلا پھر ایک جماعت سوڈان سے ہو کر آئی، ہمیں ملی تھی، کہا بھائی دوسری ایک جماعت ہے، انہوں نے جوڑ دیا، 3000 طلبہ علماء جڑے تھے۔ ایسا ملک ہچکولے کھا رہا ہے، اللہ کا فضل ہے، ایسا مطلب یہ علماء کی جماعت 2-3-4 سالوں میں، علماء تو علماء ہے، العلماء انما مثل العلماء كمثل النجوم في السماء اذا قام العالم قام العالم، صلاح العالم بصلاح العالم، اذا صلح العالم صلح العالم، اذا صلح العالم صلح العالم۔ عالم ذمہ داریوں پر کھڑا ہو جائے، عالم اپنا جان مال اپنے جیب سے لگانے تیار ہو جائے، تو پھر اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ سب سے زیادہ امید افزا چیز اور سب سے زیادہ امت کو اللہ کے دین اور ہدایت پر لانے میں سب سے قوی چیز علماء کا فروغ نظر آتا ہے۔ اس لیے ہماری 2 درخواست ہیں، ایک تو آپ یہ نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ اپنی مساجد کو آپ اپنا فارغ ہو، اپنا سارے ہمارے دیکھیے ہمارے یہاں کسی بات کے ذریعے سے کسی شعبے کا ہرگز تقابل نہیں، ورنہ یعنی ایسا لگتا ہے کہ بس مرکز میں اس وقت علم علماء کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی آپ بھی اثر ہے، آپ بھی، اور حقیقت ہے، نتیجہ دیکھنے میں آتے ہمارے مدارس اور یہ سب سے تو مطلب انہیں جتنا بڑھایا جائے اور جتنا پختہ کیا جائے اور جتنی جان جھونکی جائے اور جتنی صلاحیتوں کو مضبوط کیا جائے، یہ تو اول درجے مطلوب ہے، اس سے کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں ترتیب تعطیل کے ساتھ میں انما ترتیب نہ بالتکلیف نہ بالتعطیل، اپنے شعبہ جات کو معطل ہرگز نہیں کرنا ہے، اپنا نائب بنا کر اپنا خلیفہ بنا کر وہ شعبے بھی مضبوط چلتے رہیں، اور ہمارا اس فروز کے ذریعے سے معمولی سا فروز 2 بار رکے ہم لبنان میں، واللہ لبنان کی صورتحال ایسی بدلتی ہوئی نظر آئی، نظام الدین کے قابل اجتماع کرنے آئے، وہ کہنے لگے بھائی آپ کی جماعت نے یہاں کیا کیا، یہ سارے لوگوں کا ایسا تاثر، اور اس طرح اتنی جماعتیں آج تک نہیں نکلی، جماعت میں جانا 4 مہینے میں جانا، اس نے توبہ کر لیا، نماز کی پابندی طے کر دی، نشہ چھوڑ دیا، برائیاں چھوڑ دی، آئے گا زندگی بدل جائے گی، سب چھوڑ جائے گا۔ اس کے 2 درخواستیں ہماری، ایک تو آپ یہ نیت کریں کہ جو آپ کا فارغ وقت ہو، گھنٹہ 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آدھا گھنٹہ وہ آپ اپنی مسجد کو ضرور آپ اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں کہ بھائی 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ عصر بعد مغرب بعد عشاء بعد آپ کے پاس جو فارغ وقت ہے مسجد میں صرف اس لیے یوں کہا گیا ذمہ داروں سے کہ بھائی آپ جس طرح گشت کر کر کے لوگوں کو باہر سے ایمان کے حلقے پر جوڑتے ہو، دعوت فضائل کے حلقے پر جوڑتے ہو، اسی طرح ایک کی خوشامد کر کے لاؤ، بھائی مسجد کرو، من جاء مسجدی ھذا لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ ویعلمہ فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ من غدا الی المسجد لا یرید الا خیر یتعلمہ ویعلمہ فہو بمنزلۃ حاج تام حجتہ۔ آپ یہ فضائل بیان کر کے ہمارے ساتھی وہ لوگوں سے گزارش ہے، ہمارے ساتھیوں سے اس کی بات بہت مضبوطوں سے ملکوں میں چلائی گئی، اللہ کا فضل ہے کہ آپ ان موقعوں پر عالم صاحب بتا دیں کہ میرا عصر کا وقت ہے، میں انشاءاللہ جو ہے مسائل کا حلقہ لگاؤں گا، لوگ باہر سے آئے بلا کتاب بلا نصاب بلا راتب، کس طرح اپنے سارے حلقات یہ جو حلقہ لگے گا سادہ حلقہ بلا کتاب بلا نصاب بلا راتب، کس طرح جس طریقے سے ایک طبیب اس کے پاس جب کوئی مریض آتا ہے وہ اس کے مرض کا تشخص کرتا ہے اور اس کے مطابق اس کے لیے دوا تجویز کرتا ہے، اسی طرح جب کوئی شخص آئے اس کے زہر کا اندازہ لگایا جائے، اسے اس وقت کس علم کی ضرورت ہے اس کے مطابق اسے علم دیا جائے۔ امت کو علم منظور دینا ہے، مختلف فی علم نہیں دینا، متفق علیہ علم دینا ہے، اس لیے کہ امت کے عوام سے متعلق تحقیق نہیں ہے، عمل ہے، اور اختلافی مسائل اور اختلافات کی تفصیلات، اس میں فلاں کا یہ مذہب فلاں کا یہ مذہب، یہ علماء سے متعلق ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق تحقیق سے ہے۔ ابھی امت عمل کی محتاج ہے، انہیں تو بس معمول بھی مختلف قول کہ بھائی اس مسئلے میں آپ کو یوں کرنا ہے، ان سے پوچھا جاوے کہ بھائی آپ بتائیں آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہو، کوئی سوال، آپ تجارت کرتے ہیں، آپ کیا تجارت کرتے ہیں، آپ اس میں کوئی سوال پوچھیں، کوئی مسئلہ پوچھیں، اس طریقے سے انہیں علم دینا تاکہ امت کا کوئی فرد جاہل نہ ہو۔ اس لیے ایک درخواست یہ آپ کی نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی مسجد کو دیں گے انشاءاللہ،
کون کون دے گا؟ سب دیں گے انشاءاللہ. اگر اس کا بھی جیسے تشکیل کے ساتھ اس کا بھی نام لکھیں کہ ایک ایک گھنٹہ کون دے گا تشکیل کے ساتھ. جب تشکیل ہوگی ایک گھنٹہ کون دے گا کب دے گا. ہاں ایک تو یہ ہو گئی تشکیل. اس کا بھی آپ اگر نام دے دیں اور اپنا وقت طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اس وقت دیں گے تو بڑی خیر وجود میں آ جائے گی. اگر یہ سارے علماء دے دیں تو کتنے علاقوں کا ذہن دور ہو جائے گا اور کتنی عوام دین سیکھ جائے گی, نماز سیکھ جائے گی, کلمہ سیکھ جائے گی. اور دوسری چیز انشاءاللہ وہ علماء کرام جو سال لگا چکے بڑے ادب سے ہمارے ان سے درخواست سے گزارش ہے کہ وہ دوسرے سال کی نیت کر رہے ہیں. اللہ کے بھروسے پر اللہ کے اعتماد پر جائیں گے. اللہ اپنے قدرت سے آسان کر دیں گے. سارے مسائل بھی اللہ اپنے قدرت سے حل کر دیں گے. من یتوکل علی اللہ وہو حسبہ الیس اللہ بکاف عبدہ. حقیقت ہے, حقیقت یہ ہے کہ اللہ تنے تنہا کافی. پھر اللہ کو کسی شکل کی, کسی سبب کی, کسی نقشے کی, کسی ظاہری چیز کی ضرورت نہیں. اس لیے ہماری گزارش ہے جن علماء کرام کا سال لگ گیا وہ دوسرے سال کے لیے اپنے آپ کو بڑے ادب سے عبداللہ صاحب عبدالرشید صاحب ماشاء اللہ. ورنہ یہ جماعت تقریباً نقد کے حساب میں پہلے ایک ذہن ہمارے ساتھیوں کے ذہن میں تو یہ تھا کہ بھائی جماعت ہماری واپس آئے دوسری جماعت نکل جائے. ورنہ عبداللہ صاحب میرا روڈ مفتی صاحب سفر ماشاء اللہ. یہ محرم ہے, سفر میں جائیں گے مفتی قمر الحسن صاحب انشاءاللہ. اللہ بہت قبول فرمائے اور فرمائے سفر میں ہی انشاءاللہ اور فرمائے اور بتائیں